بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویری گڈ مارننگ اینڈ وارملی ویلکم ان بلیسڈ فرائیڈے مارننگ شو۔ میں ہوں سائرہ اسلم۔ ناظرین، اس وقت جنوبی پنجاب میں کافی تشویشناک صورتحال ہے، وہاں پہ ریلیف کی، ریسکیو کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آج کے پروگرام میں ہم صدقہ و خیرات پہ بات کریں گے، اس کی اہمیت پہ بات کریں گے، تاکہ سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو موٹیویشن ملے، اور جو ہمارے بہن بھائی اس وقت ہماری مدد کے منتظر ہیں اور کھلے آسمان تلے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے ریسکیو کی امید پر کہ ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ سو دیٹس وائی آج کے پروگرام میں ہم صدقہ و خیرات پہ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا سلام متاثرین اور صدقہ و خیرات۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مہمان ہوں گی ساری، اور مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو الہدا انٹرنیشنل کا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن 1994 میں قائم ہوا، اور آج پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک میں قرآن و سنت کی تعلیم اور معاشرتی اصلاح کے لیے سرگرم ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ قرآن و حدیث کے کورسز، یعنی شارٹ کورسز اور تجوید و حفظ، خواتین اور بچوں کے خصوصی پروگرامز اور آن لائن تعلیم فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منصوبوں میں الہدا انٹرنیشنل اسکول اور ہمارے بچے جیسے پروجیکٹس شامل ہیں۔ اور جیسے کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی ہمارے سامنے ہوتی ہے، کچھ اسی طرح سے الہدا انٹرنیشنل بھی ہے کہ فلاحی میدان میں غریب طلباء کی کفالت کر رہا ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں اور بیواؤں کی مدد، روزگار کے مواقع، نکاح بیورو، دینی اور سماجی مشاورت، رمضان اور عید کے پیکجز، تدفین اور پانی کی فراہمی جیسے کام خاموشی سے کیا جاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد ہے ایک با اخلاق اور بہتر معاشرے کی تشکیل دینا۔ اب اتنے کامیاب ادارے کے بارے میں آپ سن کے یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کا فاؤنڈر کون ہے، اس کی فاؤنڈر کون ہے، تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ایک ممتاز اسلامک اسکالر اور الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر ہیں۔ اور ہمیں آج کے پروگرام میں جن مہمانوں نے، جن ہیرو نے، جن کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اداروں میں تراشا گیا ہے، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ان میں شامل ہیں محترمہ رابعہ کلیم صاحبہ، جو کہ برانچ ہیڈ ہے الہدا انٹرنیشنل کی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ فرحان صاحبہ، جو کہ سوشیالوجسٹ ہیں، اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ عالیہ بٹ صاحبہ نے، ماہر نفسیات اینڈ سوشل کوآرڈینیٹر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آف لاہور۔ تھینک یو سو ویری مچ، ہمارے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ آپ سب پہ سلامتی نازل فرمائے اور ملک پاکستان پر بھی سلامتی ہو۔ جی رابعہ کلیم صاحبہ، آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت ملک کے اندر کافی تشویشناک صورتحال ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانی ہے تاکہ وہ جو ہے فنڈس وغیرہ دیں، چیریٹی کریں، تو دین اسلام میں اگر بات کی جائے صدقہ و خیرات کی، تو اس کی بنیادی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، ہر وہ کام اہم بلکہ اہم ترین ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ یا باعث بنے۔ اس میں سب سے پہلے فرائض آتے ہیں، جیسے فرض نماز، اس کی تو دیکھیے کتنی پوچھ ہے، اسی طرح فرض زکوٰۃ، فرض حج، فرائض سب سے پہلے ہیں، اور ان کا اجر بھی بے شمار ہے، اللہ کے قرب کے ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں نوافل۔ اب دیکھیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، وہ ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ فرض ہے، لیکن تھوڑے سے سٹنجی ہم کہاں ہو جاتے ہیں؟ نوافل پہ آ کے۔ نماز ہم پوری پڑھیں گے، نوافل اور سنتوں کو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں اچھا چلو سنت ہے نا، نوافل ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور آپ سوچیں کہ کسی انسان کو اللہ کا قرب مل جائے، پھر اس کو کس اور چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ صدقے کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ
صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا بے کہ شک. گناہوں کا مٹ جانا، جس کے لیے ہم ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. پھر اسی طرح آگ سے بچاؤ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو تم، لیکن وہ دے کے بھی آگ سے بچو. تو آگ سے بچانے والا ہے. پھر اس کے بعد رزق کو کھینچ لانے والا ہے. ہم ہر وقت کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ جائے، ہماری صلاحیت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا رزق تو ہر چیز ہے، ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ رزق ہے. تو آپ کی نعمتوں کی بقا اور رزق کو کھینچ لانے والی چیز صدقہ ہے. جیسے وہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تم خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح قرآن میں جیسے ہماری رہنمائی کی گئی البقرہ میں کہ تم ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو 700 گنا بڑھتا ہے وہ جو پوری مثال آتی ہے البقرہ میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت ہمیں خوف ہوتا ہے اب ہمارے نقصان کا، کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو آفات اور بلاؤں کو ٹالنے والا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. اتنے فوائد ہیں صدقہ کے. جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ روحانی سکون یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم بے شک جسمانی طور پر صحت مند بھی ہو نا، اگر دل میں چین اور قرار نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم شاید جسمانی طور پہ بھی بیمار ہو گئے. اور نیکی کا پہلا انسٹنٹ ریوارڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، دل کو خوشی دیتا ہے. تو صدقہ کرنے سے دل کا سکون آتا ہے. جیسے ابھی آپ نے سیلاب زدگان کی بات کی، آپ دیکھیے وہ کن حالات میں ہے نا. بالکل. اور اگر آپ سوچیں جب آپ اپنے اچھے لباس پہن رہے ہوں، آپ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوں، تو سوچیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہاں پہ انسان جب اس چیز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے تو روحانی سکون ایک جو ہیلپ کرنے کا دوسرے کی آتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید آگے ہم بات کریں گے. پھر جو مجھے بہت ہی پیاری حدیث لگتی ہے کہ قبر میں عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے، قبر میں گرمی کی حرارت کو کم کرنے والا صدقہ ہے. اور پھر قیامت کا دن، اب دیکھیے کتنا مشکل وقت ہے نا جب وہ حشر کا میدان آتا ہے اور جو حدیث اس کی وضاحتیں کرتی ہے، اس میں صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. اور یہ بے شمار آپ دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور پھر آفات، اور پھر اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شح. اور قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ شح بخل کو کہتے ہیں. اچھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو شح سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے. ہم اکثر چیزوں کو دیتے وقت سٹنجی ہو جاتے ہیں نا، اچھا میں رکھ لوں پھر کبھی کام آئے گا. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ جملہ پھر کبھی کام آئے گا جس پہ آپ بول دیتے ہیں نا، وہ واقعی استعمال نہیں آتا، پھر کبھی وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے. بالکل. اور حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو 70 شیطانوں کا جبڑا توڑ کے کرتا ہے. کیونکہ پہلا خیال کیا آتا ہے؟ رکھ لوں، کوئی بات نہیں، بہت دے دیا. بہت سارے خیالات ہیں جو شیطان ایسے بھی آ رہی ہوتی ہیں تھاٹس کہ شاید کم ہو جائے گا. جی بالکل. جیسے میں نے کہا تھا رزق کو کھینچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے کہا صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں ہم دے کس کو رہے ہیں؟ جو پوری کائنات کو دے رہا ہے. ہم محتاج ہیں، اللہ غنی اور بے پرواہ ہے. یعنی اسی کے مال سے اگر ہم نکال رہے ہیں، جب ہم اس یقین کے ساتھ دیں گے نا. اور آپ دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور بخل مال کو کم کر دیتا ہے. ہم جس چیز کو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، وہ خواہ ہماری ذات ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اپنی ذات کو لے کے لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں، بھلائی پہنچاتے ہیں، ہم ابھی کریں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی صدقہ ہے. ہم جتنا اپنی جان کو بچائیں، نہیں میں اٹھ نہیں سکتی، نہیں میں یہ کر نہیں سکتی. وہ اتنا پیاری وہ شعر ہے نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ صدقہ کے اتنے فوائد ہیں دنیا اور آخرت. اور پھر اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ صدقہ کرتے ہوئے اپنی نیت کو اللہ کے چہرے کی خاطر رکھیں. اللہ مجھے اس کے ذریعے آپ کا دیدار چاہیے. ہمارے ٹارگٹس دنیا ہوتی ہے، دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی، اور جتنا رزق میرے اور آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا نا، میں اور آپ اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ بس یہ کہ نیت ہماری اللہ کے لیے خالص ہو، اور بہترین عبادت ہے
اور آخرت میں بہت فائدہ دینے والی ہے. انشاءاللہ. جی سعدیہ فرحان صاحبہ، یہ فلڈ 2025 نے سوشل اسٹرکچر کو بہت زیادہ متاثر کیا. سب سے زیادہ کون سی کلاس متاثر ہوئی ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم سب کو بچائے، اور اس طرح کی جتنی آفات ہیں جہاں بھی دنیا میں کہیں آتی ہیں، کیونکہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو، ان کے سوشل سٹرکچر کو بہت زیادہ یہ متاثر کرتی ہیں. اور ہمارے بھی یہاں پہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. روزگار کے مسئلے ہوئے ہیں، رہائش کے مسئلے ہوئے ہیں، خوراک کے مسئلے ہوئے ہیں. اگر ہم سرکاری اعداد و شمار کو دیکھیں تو 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ جو متاثر طبقہ ہے وہ ہے جو پہلے ہی معاشی طور پہ کمزور تھا. اس میں آپ کے چھوٹے کسان آ جاتے ہیں، مزدور آ جاتے ہیں، اور عورتوں کے زیر کفالت وہ جو گھر ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس دفعہ تو مویشیوں کا بہت ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور لوگوں کا جو سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا. NDMA کی رپورٹ کے مطابق صرف پنجاب میں ہی 5 لاکھ سے زیادہ جو دیہی گھرانے ہیں، ان کی فصلیں، ان کے چارے، ان کے مویشی، رہائشی اثاثے، یہ شدید نقصان ہوا ہے. اور 12,000 سے زیادہ جو دیہات ہیں وہ تو صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے ہیں، اور کچھ کو پارشلی نقصان بھی پہنچا ہے. کافی اس کے بارے میں ویڈیوز بھی آ رہی تھیں. تو ایک متاثرہ خاتون نے بتایا کہ رات کو پانی گھر کے اندر آیا ہے، ہماری تمام دیکھتے دیکھتے ہماری فصلیں، ہمارے چارے بہہ گئے، اور ہم خود جو ہیں بے گھر ہو گئے. اور ایک اور خاتون نے بہت دکھ بھرے انداز میں کہا کہ میرا تو گاؤں ہی نقشے میں نہ رہا تو میں کہاں جاؤں گی. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نوجوان رو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے اسکول کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کہاں ہے، میں کیا جواب دوں ان کو. تو لوگوں کے یہ تاثرات جو ہے نا یہ دل کو جھنجھوڑنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف ان متاثرین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی آزمائش ہے. اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کے لیے آگے آئیں. یہ توبہ کرنے کا وقت ہے، یہ گڑ گڑانے کا وقت ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جو ان نیچرل ڈیزاسٹرز کا مقابلہ کر سکے. یہ بات ہے نا کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ اس میں آپ ایسے الفاظ تو اول تو بول لینی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیچرل آفات جو جتنی بھی آتی ہیں ڈیزاسٹرز، اس کے نتیجے میں آپ نے جو اپنے سورسز کے ساتھ اپنے انفراسٹرکچر کو جو بلڈ کیا ہوتا ہے، آپ ان نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں بنگلہ دیش میں، چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، ویتنام ہے، فلپینز ہے، اور ایجپٹ اور نیپال وغیرہ میں. اور ان کنٹریز میں اس میں اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے ڈیمز بنائے ہیں. اس کے علاوہ ان کا فلڈ ٹالرنٹ کراپس وہاں پہ لگائی جا رہی ہیں. ایون ان کا جو سائیکلون شیلٹرز اور ان کے جو ارلی وارننگ سسٹمز نے ان کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کو 40% کم کیا ہے. اور چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو اسپنج سٹیز کا کانسیپٹ کتنا زبردست ہے. ایسے پیمنٹس، ایسے پارکس بنائے گئے ہیں جو بارش کے پانی کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اور وہاں پہ تو وہ فلڈ ڈائیورژن انہوں نے زونز بھی بنا دیے ہوئے ہیں. یہ پہلے سے ایسا انفراسٹرکچر ہے کہ جو ان آفات کو جو ہے اس کے نقصان کو کم کرتا ہے. اور اگر ہم بھی اس طرح کے انفراسٹرکچر کو بلڈ کریں تو کافی حد تک اس نقصان کو ہم کم کر سکتے ہیں. جی بالکل زبردست. جی عالیہ بٹ صاحبہ، جیسے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے؟ جی بالکل. جب اللہ کی راہ میں جب ہم انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا ہماری پازیٹیو سائیکالوجی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور انسان کی نفسیات پہ بہت اس کا اثر بھی ہوتا ہے. کیونکہ جو لینے والا ہے نا، صرف اس کا فائدہ لینے والے کو نہیں ہے بلکہ دینے والے کو بھی اس کا بہت فائدہ ہے. اور وہ اس کی مینٹل، اس کی جو ایموشنل اور ایون اس کی جو فزیکل ویل بینگ ہے اس کے لیے بھی وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ہیپینس ہے، جو خوشی کا ایک وہ ہے نا ایموشن، اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کر رہے ہیں یا اسپیشلی جو صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے جو برین ہے اس کا ایک ریوارڈ سسٹم ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو ہارمونس ہیں جیسے ڈوپامین ہے،
اینڈورفنز ہیں، یہ سارے یہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، یہ ریلیز ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے اندر ایک بڑی وارم فیلنگ آتی ہے، ایک بڑی سکون کی فیلنگ آتی ہے جی، اور اس کو ہم ہیلپرز ہائی بھی بولتے ہیں کہ جو دینے والا ہے اس کے لیے بڑی ایک اچھی ایک اس کی فیلنگ آتی ہے. اور اسٹڈیز نے یہ بھی شو کیا ہے کہ جو شخص ریگولرلی دیتا رہتا ہے اس کو پھر اس کا ایک ہائر لائف سیٹسفیکشن اس کو ملتی ہے. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوشل جو بانڈز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد بہت بڑھتا ہے، ٹرسٹ بڑھتا ہے، باہمی ہماری کوآپریشن بڑھتی ہے، اور ایمپتھی جو ہے وہ اس کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اور جو سوشل کنیکٹڈنیس ہے اس سے ہوتا ہے کہ جو دوسرا شخص کو ایک اکیلے پن کا، ایک آئسولیشن کا احساس ہے وہ بھی کچھ اس کا کم ہو جاتا ہے. جی، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ مضبوط آپ کے یہ کنیکٹیوٹی ہے، آپ کے سماجی تعلقات ہیں، اتنی ہی آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ زیادہ ہیلدی ہوتی ہے. پھر اس سے یہ ہے کہ اسٹریس اور انگزائٹی بھی ریڈیوس ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم دوسرے کو مدد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی پرابلمس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے ہم اس کو دوسرے کی جو ہے ویل بینگ اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر ہمیں ایک اندرونی ایک سکون ملتا ہے. اور پھر یہ کہ ہمارا ایک جو زندگی گزارنے کا ایک جو میننگ ہے، ایک پرپز آف لائف ہے، وہ ہمارا بہت زیادہ امپروو ہوتا ہے. اور نیچرلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ایسا چیریٹی کرنے سے انسان کے اندر نرمی، کمپیشن، اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے جو شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ اور ہیوملٹی یہ بہت زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کو کی تکلیف دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے جن سے آپ کو نوازا ہے اس کے اوپر شکر گزاری جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ شکر گزاری کا بہت گہرا تعلق ہے آپٹمزم کے ساتھ، جو کہ پازیٹیو سوچ ہے انسان کی. اور یہ پھر اس سے ہماری انسان کا کانفیڈنس، سیلف اسٹیم بڑھتا ہے نا، کہ کسی کے ساتھ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے ویلیوڈ ہیں، آپ کی کوئی زندگی کا کوئی مقصد تھا جو آپ نے پورا کیا. اور یہ پھر اس کے لانگ ٹرم بھی بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں، جیسے کہ بڑے مشہور سائیکالوجسٹ ہیں مارٹن سیلیگمن، ان کی ایک پرما ماڈل ہے. تو چیریٹی کرنے سے ہم وہ ماڈل بھی اچیو کرتے ہیں، اور وہ ماڈل یہ ہے کہ پی از فار پازیٹیو ایموشنز، اور یہ جو دینے سے ہمیں خوشی ملتی ہے. پھر ای جو ہے دیٹ از فار انگیجمنٹ، یعنی ہم کسی مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم انوالو جو ہوتے ہیں. پھر آر از فار ریلیشن شپس، جو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں چیریٹی کرنے سے. دین میننگ جو ہے ایم از فار میننگ، کہ ہمیں پھر اپنی ذات سے بڑھ کر ہمیں بہتر جو ہے وہ سمجھ آتا ہے مقصد ہمارا جینے کا. اور جو اے ہے وہ ہے اکمپلشمنٹ، یعنی جب ہم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمیں اندرونی سکون ملتا ہے، تو یہ ہم پھر اس سے اچیو کر لیتے ہیں صدقہ خیرات کرنے سے. اللہ اکبر. ناظرین دیکھیں سنیں کتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں، ہماری روح پرسکون ہو رہی ہے، ہمیں سکون مل رہا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہی تو سبھی کو شکوہ ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، مال ہے، سارا کچھ ہے، سکون نہیں ہے. اگر سکون چیریٹی میں رکھا ہوا ہے اور اس وقت اس کی اشد ترین ضرورت بھی ہے تو دل کھول کے چیریٹی کریں. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ، ان باتوں سے جو ابھی ہماری مہمان نے کہی ہیں، عالیہ بٹ صاحبہ نے، کہ اس سے اتنی ساری خوشیاں ملتی ہیں، اتنا پرسکون ہو جاتا ہے انسان، تو کیا یہ ہماری روح کی خوراک ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہمارے ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ ہاں بالکل، بہت ہی میں دیکھ رہی تھی کہ دونوں میری بہنوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی، اور بڑا کچھ میرے ذہن میں اس وقت چل رہا تھا بات، اور یہی بات میں سوچ رہی تھی کہ ایمان، اصل میں دیکھیے ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایسا غیر متزلزل یقین کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بلائنڈ ٹرسٹ. اور پھر دیکھیں اس میں انسان اپنی پیاری ترین چیز کسی کو دے دے. صدقہ یہی ہے نا کہ اپنی ضرورت کی چیز یا اپنی چیز آپ کسی کو دے دیں، لیکن صرف دینا نہیں ہے، اس میں ریوارڈ کا وہ نہیں رکھنا کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے. ہاں جنت مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے اس کی رضا مانگی جائے گی، اللہ سے اس کا ریوارڈ چاہنا، بندوں سے نہیں چاہنا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو دل کی خوشی رب کی رضا کے ساتھ آتی ہے نا، ابھی جیسے یہ پرما ماڈل کی بات کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں ایک وارم فیلنگ آتی ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں
تو وہ دل میں ایک گلٹ آتا ہے اور وہ گلٹ ہمیں بے چین کرتا ہے, وہ گناہوں کے اثرات ہیں. اسی طرح جب ہم رب کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پرسکون کر دیتا ہے, اور اس سکون میں سب سے زیادہ صدقہ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ جب آپ اور آپ دیکھیے کہ ایمان کی وجہ سے نا انسان صدقے پہ نہیں رہتا, وہ ایثار تک جاتا ہے. ایثار ہوتا ہے اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسرے کو دے دینا. اللہ اکبر. بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں وہ جیسے قرآن میں آیت آتی ہے نا, وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, مال سے محبت ہے لیکن اس محبت کے باوجود اللہ کی خاطر یتیموں, مسکینوں اور قیدیوں پر وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت مجھے آیت یہ پیاری لگتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ہم قرآن میں جو مشہور آیت ہے, سب لوگ اس کو ماشاءاللہ بہت لوگ جانتے ہوں گے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس کے اندر جب ہم واقعات دیکھتے ہیں, ابو طلحہ انصاری ہاں جی اپنا پورا باغ دے دیا, اور پھر آگے سے ان کی زوجہ کو دیکھی, وہ اللہ کی بندی کہتی ہے بہت ہی اچھا کیا. اچھا وہ جو باغ دیا تھا جی وہ کتنا زبردست باغ تھا, کہ کیسی پراپرٹی تھی, پوری پراپرٹی تھی. وہ کوئی ہماری طرح کپڑے کا جوڑا یا دوپٹہ نہیں تھا, وہ پوری ایک پراپرٹی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو, جس میں کوالٹی فروٹس وغیرہ ہر ایگزیکٹلی. چیز ہے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تھے, وہاں وزٹ کرتے تھے. اور ابو طلحہ نے کوئی بات ہی نہیں کی. اسی طرح وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اپنی ایک لونڈی بڑی محبوب تھی, میں نے وہ اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا, اگر میں لوٹ آ سکتا تو میں اس کو لوٹا لیتا, لیکن اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز نہیں لوٹا. یہ ایمان ہوتا ہے, ایمان شیکنگ ہے. جی بالکل, کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں نا, میں اس کے بعد محروم نہیں رہوں گا. یہ ہمارے اندر چیز بلٹ اپ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اگر کچھ دے رہی ہوں نا, اگر میرے گھر سے کوئی چادر جا رہی ہے, میرے گھر سے کپڑے جا رہے ہیں, اللہ مجھے اس سے بڑھ کے دنیا اور آخرت میں لوٹائے گا. یہ ایمان ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے ایثار کی, جیسے میں ایک مثال دوں گی کیونکہ وہ آپ کو شاید یاد ہوگا, ایک انصاری صحابی تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا, آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا اس کو ٹھہرانے کے لیے, آپ نے اس انصاری صحابی کے ساتھ اس مہمان کو بھیج دیا, اور ان کے گھر میں اس وقت اتنا ہی کھانا تھا جتنا ایک انسان کھا سکے. انہوں نے بیوی سے کیا کہا, بچوں کو سلا دو, چراغ گل کر دو تاکہ اس کو لگے ہم بھی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر وہ اس مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا, اور بچے بھی بھوکے سلا دیے, خود بھی بھوکے سو گئے. اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی آ گئی. جی تو دیکھیے یہ ایمان ہے, اللہ پر یقین کہ رب العالمین کے لیے اگر میں کچھ دے رہا ہوں تو وہ تو دینے والی ذات ہے, میں کبھی ضائع نہیں ہوں گا. یہ اصل میں بلٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کب بلٹ ہوتی ہے, جب آپ کا تعلق قرآن سے بنتا ہے, جب آپ واقعی قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں. دیکھیں میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن ہی تو کوٹ کیا, اور آپ دیکھیے صحابہ کرام کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی, جنت کی بشارتیں رہتی دنیا تک کے لیے وہ پڑھی جائیں گی. وہ ایمان تھا, اور اس ایمان کی وجہ سے انہوں نے اپنی ضرورت کو بھی اپنے سامنے نہیں رکھا. اللہ اکبر. تو یہ یقین ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے لیے موٹیویشن ہے. جی بالکل. اور اس وقت کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی اہم ترین ضرورت گھر کی ضرورت ہے, گھریلو چیزیں جیسے برتن ہیں, کپڑے ہیں, جیسے اگر ہم کائنڈ میں دیتے ہیں, مال تو ایک الگ ہے, تو وہ جو چیزیں آپ دیں گے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ, کیونکہ عورتوں کو بہت محبت ہوتی ہے, ہم سے چھین نہیں رہی, وہ زیادہ ہو رہی ہیں. دیکھیے اب عورتوں کو محبت ہوتی ہے اپنے برتن, اپنے کپڑے, اپنے گھر کی بیڈ شیٹس, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, بلینکٹس وغیرہ, جی ہر ایک چیز ہی پیاری. آپ سوچئے کہ آپ جب اللہ کے لیے بہترین نکالیں گے, اللہ آپ کو اس سے بہترین دنیا اور آخرت میں دے گا. جن کو ضرورت ہے ان کے جی, اللہ تو دینے والی ذات ہے, تو یہ یقین کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کیا ناظرین یہ ایمان افروز باتیں ہوئی ہیں صدقہ و خیرات کو لے کے. مجھے لگ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو صرف ترغیب ہی دلائیں گے کہ آپ دے دیں وہ دے دیں. ماشاءاللہ سے اس میں پورے قرآن پاک میں نریشنز کے اندر اتنی زیادہ ترغیب, یعنی اللہ دے رہا ہے, اللہ کا دیا ہوا مال بندہ کون سا کوئی احسان کر رہا ہے, اللہ کا ہی دیا ہوا آگے دے رہا ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, کوئی بڑی بات بھی نہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے رہے ہیں. کتنا رحیم اور مجھے ایسا کتنا لگتا ہے کہ رحمان ہمارا ہے تو صرف ہاتھ ہے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارا ہاتھ دینے والا بنا دیا. اللہ کتنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر. اچھا سعدیہ فرحان صاحبہ, ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو اسی طرح اگر یہ
نیچرل ڈیزاسٹرس کی بھی بات کریں تو کمیونٹی ون ڈائمینشنل بھی نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف تنازعات بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جو سٹارٹ کے 48 ٹو 72 آورز ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بے مثال غیر رسمی یہ ایمانی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں جی. اور گاؤں سے محلوں سے یہ نوجوان جو ہیں کشتیوں میں ٹریکٹرز پر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پہ انہوں نے پہنچایا. بلکہ گاؤں کے ایک شخص نے بتایا کہ رات کو جب پانی بڑھا تو ہم نے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور نوجوان ان کو پھر پانی سے نکال کے محفوظ مقامات تک لے کے گئے ہیں. تو اس طرح کی یہ سالیڈیرٹی ہمارے سماجی رشتوں میں یہاں پہ نظر بھی آتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے یہ ریلیف ڈسٹریبیوشن یہ اب جب تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو وہ ڈیلیڈ پروسیس اور ان ٹرانسپیرنسی، غیر شفافیت اور جو سفارشیں ہوتی ہیں وہ تنازعات کھڑا کر دیتی ہیں. اوبویسلی سب لوگوں کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس میں. اب گیلپ پاکستان سروے کی رپورٹ بتاتی ہے کہ متاثرین میں سے تقریباً 47% لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ریلیف ڈسٹریبیوشن غیر منصفانہ تھی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ سفارش کرنے والے پہلے آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہمارا نام جو ہے وہ لسٹ میں اس طرح شامل نہیں کیا گیا. بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا اور اگر ملا بھی ہے تو وہ ناکافی ہے. تو یہ اس طرح کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے تنازعات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. اگر آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کمیونل سالیڈیرٹی اور شفاف تقسیم ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. اس کے بڑے عملی نمونے ملتے ہیں اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نظام میں غریبوں اور یتیموں کو ترجیح دی تھی اور عدالت اور لوکل شورا کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا کہ کسی بھی طرح کی یہ جو ناانصافی ہے اس کے امکانات کو کم کیا جا سکے. اسی طرح جب ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں نا تو فلپین میں کمیونٹی ڈریون کمیٹیز نے ریلیف ڈسٹریبیوشن کی باقاعدہ ذمہ داری لی. ان کمیٹیوں نے بینیفیشری لسٹ بنائی اور اس کے بعد شکایات کا نظام قائم کیا. لوکیلٹی لیول مانیٹرنگ کی گئی تو رزلٹ کیا ہوا؟ لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوا، سارے تنازعات ختم ہو گئے. تو اگر ہم بھی اسی طرح پاکستان میں بھی اگر اوپن ڈیش بورڈز رکھے جائیں، ٹرانسپیرنسی اور بالکل اس طرح کی شفافیت کے ساتھ یہ سارے کام کیے جائیں تو اس طرح کے تنازعات پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اور بھی ایک موضوع زیر بحث ہے. جیسے کہ ابھی میں نے انٹرو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ الہدا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اپنی اپیرنس نہیں کرتا رفاہی کاموں میں، جو چیریٹی کے کام ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ جو تشہیر کر رہے ہیں کیا ان کا کام جو ہے وہ ریاکاری ہے، نام بنانا ہے یا پبلسٹی ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہی بڑھ چڑھ کر کی جانے والی نیکی ہے جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کر رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات. تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے آگے آ رہے ہیں. اگر تشہیر کر رہے ہیں تو تشہیر کا مطلب بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، زیادہ سے زیادہ لوگ چیریٹی کریں اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے لیے وہ آگے بڑھ چڑھ کے معاون بنے. تو اس کے ساتھ ہی اس وقت تو وقت ہے شارٹ بریک کا، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ایک نئی مہمان ہمارے ساتھ قرۃ العین صاحبہ موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ بریک سے واپسی پر جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری نئی مہمان ہوں گی قرۃ العین خان صاحبہ، جو کہ الہدا انٹرنیشنل کی کوآرڈینیٹر ہیں، ہیڈ آف بلوچستان کے پی ریجن. تو ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم قرۃ العین خان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. وارملی ویلکم. اچھا قرۃ العین خان صاحبہ، الہدا نے یہ حالیہ فلڈ وکٹمز کے لیے جو اوور آل اقدامات کیے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی سارہ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی انسانیت کی، مخلوق کی خدمت کے لیے چنا. الحمدللہ. کیونکہ آپ دیکھیے، مصیبت زدہ انسانوں کا سہارا بننا، امید کی کرن بن کر ان کے ساتھ کھڑے رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک حدیث مجھے اور میری ٹیم کو بڑا موٹیویٹڈ رکھتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
उनसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब कौन सा शख्स है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा वो शख्स महबूब है, अल्लाह सबसे ज्यादा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो अल्लाह और लोगों की अकबर। मुसीबत को दूर करे, उनकी भूख को खत्म करे, उनका कर्ज अदा करे। हम्म। और फिर आप देखिए हदीस का जो अगला हिस्सा है लूं, तो मुझे मस्जिद नबवी में 1 माह के एतकाफ से ज्यादा महबूब है। तो बहुत एक ये मोटिवेटिंग हदीस है ये। और आप देखिए कि जैसे हमें ये पता चला सैलाब हालिया सैलाब की जैसे ही हमें एक रिपोर्ट मिली, तो अलहुदा ने बाकायदा तौर पर इसकी पूरी प्लानिंग की अच्छा। और हमने ये किया कि सबसे पहले जो जितने हमारे जो इफेक्टेड एरियाज थे, सैलाब इलाके थे सैलाब ज़दा, अच्छा। वहां पर हमने अपने बेस कैंप्स लगा दिए। अच्छा। और हर बेस के उस निजाम को मजीद मुनज़्ज़म रखने के लिए हर बेस कैंप के साथ एक सुपरवाइजर था और उन सुपरवाइजर्स के साथ साथ हमारे कुछ वॉलंटियर्स, अच्छा, और उस पे माशाल्लाह। दिन रात इन लोगों ने वहां पर काम किया। और आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो शांगला की बुलंद तरीन चोटियां हों, चाहे बुनीर के दुश्वार गुजार रास्ते हों, शदीद गर्मी में सवेयर वेदर कंडीशंस की परवाह किए बगैर हमारी टीम ने दिन रात कारों को उनका हक मिल सके। और इसके अलावा आप देखिए कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब भी जिन जिन कैंप्स का हमने जिन इलाकों का विजिट किया, तो हमारे साथ पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, मेडिकल का पूरी एक टीम हमारे पास मेल फीमेल डॉक्टर्स हैं जो अच्छा। हमारे साथ वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं। और जबरदस्त। इलाके वहां पर जाके बाकायदा हम उनका कैंप हमने लगाया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कई सौ एक एक कैंप में, आप यकीन करें सारा जी, एक एक कैंप में कई कई सौ खवातीन, बच्चे, मर्द मर्द हजरात, उनको जो था केटर किया गया और उनको बाकायदा तौर पर मेडिसिन देना, उनको देखना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनना, और उसके साथ साथ उनको राशन बैग्स दिए गए, बिस्तरे दिए गए, टेंट्स उनको मुहैया किए गए, और इसी तरह से घरेलू सामान की मुख्तलिफ चीजें, बर्तन वगैरह वो उनको दी गई, अच्छा। और कपड़े वगैरह सब। और उसके साथ साथ आप समझो कि कई हफ्तों तक उनको पका हुआ खाना दिया जाता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। सुपरवाइज्ड एटमॉस्फेयर में। अच्छा। कुरतुल ऐन खान जी साहिबा, क्या अलहुदा फौरी रिलीफ फ्राहम करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि जैसे ही हमें इत्तला मिलती है तो हमारी टीम्स फौरन एक्टिव हो जाती हैं, और हमारे पास पूरे वॉलंटियर्स की एक टीम है और जो इलाकों का जाके सर्वे करती है। आप सारी चीज यकीन करेंगी कि इस वक्त शांगला में हमारी टीम्स मौजूद हैं, और ऐसे टॉप का पहाड़ के ऊपर वो है कि जहां पर तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल किया, जहां पर कोई 4 व्हील गाड़ी जा नहीं सकती। और वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर अभी तक उस टॉप जगह पे बहुत कम लोग आए, गुम्बद का इलाका है। तो अल्लाह वो फिर अकबर। ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फौरी अच्छा। तौर पर उसके इक़दाम हम शुरू कर देते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी सआदत की बात है और हमारी नाज़रीन इसको देख भी रही हैं स्क्रीन पर, और इंशाल्लाह ताला इससे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल रही होगी। अच्छा, तो आपके लॉन्ग टर्म मंसूबे क्या हैं? इसमें सायरा जी ऐसे है कि जब भी ऐसी कोई आफत आती है, आसमानी आफत, कोई कैलामिटी, तो अलहुदा 3 टीयर्स के ऊपर काम करता है। अच्छा। सबसे पहला मरहला है रेस्क्यू, लोगों को रेस्क्यू करना थ्रू मेडिसिन, थ्रू खाना पीना। फिर दूसरा टीयर जो है वो है रिलीफ, उनकी जरूरियात जिंदगी का सामान मुहैया करना। ठीक और है। फिर इसी तरह जो तीसरा इसका टीयर है वो है रेस्टोरेशन है या बहाली है, या आप इसको रिहेबिलिटेशन का नाम दे सकते हैं। अच्छा। तो आप देखिए चूंकि अलहुदा का जो विजन है वो है कुरान फॉर ऑल इन एवरी हैंड इन एवरी हार्ट, यानी कुरान सबके लिए, हर दिल में, हर हाथ में। बहुत तो अच्छा जहां पर मोटिव इन है लोगों को जी। रेस्क्यू किया गया, इनको सामान मुहैया किया गया जी, और इस तरह इसके साथ साथ उनकी रूहानी ग़िज़ा का भरपूर इंतजाम किया गया कि आप देखिए ना इस मुश्किल घड़ी में क्या किया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से जो एक आजमाइश है, इस आजमाइश पर हमारा रवैया क्या होना चाहिए, सब्र कैसे करना है, उस बिल्कुल। सब्र का अजर क्या है, इस पर उनकी खूब खूब काउंसलिंग की गई। और अच्छा। इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इनके जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इनको छोटे छोटे कारोबार सेट करके देना, जैसे कार्ड्स हमने इस दफा दिए सवात अच्छा। में, मंगोरा में हमने लोगों को फ्रूट के, इसी तरह कपड़ों के, वेजिटेबल्स के, होजरीज के, और ताकि वो अपने पैरों पैरों पर खुद खड़े हो सकें और अच्छा, अपने माशाल्लाह। खानदान का बोझ भी उठा सकें ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ आप देखिए शांगला में लोगों के बहुत से जानवर तबाह हो गए, माल मवेशी उनके तबाह हो गए। तो अच्छा। अब पूरा उनका एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक और है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि उनको हम ये
दूध देने वाले जानवर उनको हम प्रोवाइड करेंगे। सही और है। मैं आपको सारे एक और बात बताती चलूं कि जहां पर हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, अच्छा। वहां पर इनकी माओं को जब हम वहां जाते हैं कैंप्स में, मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग अपनी बच्चियों को हमारे पास भेजें। तो ये था अच्छा। कि माशाल्लाह काफी बड़ा ग्रुप हमारे पास बच्चियों का इकट्ठा हो गया, अच्छा, और हमने बड़े माशाल्लाह। सुपरवाइज्ड माहौल में उनको कुरान के साथ जोड़ा। उनको ठीक है। ऐसे जो क्राइसिस, जी अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस जो क्राइसिस सिचुएशन है इसमें से कैसे बाहर निकला जाए, उनको बाकायदा हमने हुनर सिखाए, और अच्छा। उनको हुनर सिखा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई है, उस तरह की खाना पकाना, डिफरेंट चीजों का। अच्छा, तो ठीक ये है। अल्लाह का शुक्र है कि ये काम भी अल्लाह के थ्रू हो रहा है। जी ज़बरदस्त। अच्छा आलिया साहिबा, आप कुछ इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कहना चाह रही थी? इसमें हमारा प्रॉपर थ्रू ये जिस तरह से जो जो भी इनमें काम हो रहे हैं, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स, हमारी जितनी सर्विसेज चल रही हैं, वो उन सारे प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर ऑडिटिंग भी होती है। और ये इस तरह से इतना मख्फी और वो नहीं, ये मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में हम जहाँ अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं वहीं हमारे बैनर्स भी लगते हैं, और उसी के साथ हम अपना अलहुदा को जो है उसके एडवर्टीजमेंट जो है वो साथ साथ हम इसकी कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक जी, है। बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कुरतुल ऐन साहिबा आप हमारे साथ हैं। जी, आपको आवाज़ आ रही है कुरतुल जी ऐन जी साहिबा? जी। अच्छा, जब जी बिल्कुल, तक़सीम लाउड के एंड क्लियर। दौरान तक़सीम का जब अमल हो रहा होता है, तो उसके दौरान बदनज़मी या जो शिकायत मौसूल होती हैं, उस सूरत में आपके पास क्या हिकमत अमली है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें पूछी। और इसमें आप देखिए कि जब भी ऐसी घड़ी आती है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो अक्सर देखा ये गया है कि बड़ी भगदड़ मच जाती है। अगर रिलीफ के ट्रक्स हैं, वो सामान जिनको पहुंचना चाहिए, तो उन लोगों तक सामान नहीं पहुंच पाता, हकदारों तक पहुंच नहीं पाता। और हमने काफी सालों के एक्सपीरियंस में ये चीज देखी कि जो डिजर्विंग लोग होते हैं उन तक सामान नहीं पहुंच पाता। एक ही फैमिली के लोग बार बार बदल बदल के आते हैं और सामान ज्यादातर वो ले जाते हैं। अच्छा। तो इस चीज को मजीद शफाफ रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, हमने कुछ चीजों, कुछ स्टेप्स उठाए, और आप यकीन करें सायरा जी, वो इतने फ्रूटफुल रहे। अच्छा। इसमें आप देखिए सबसे पहला जो काम होता है वो उस इलाके का सर्वे होता है। अच्छा। इलाके का पहले सर्वे किया गया, और इसमें एक एक जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन डेटाबेस बनता है। अच्छा। और उस डेटाबेस में उस बेनिफिशरीज की लिस्ट होती है कि उनके नाम, उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका राब्ता नंबर, और वो सारी चीजें जो हमें डिजायर्ड है, वो अच्छा। उसके पूरी लिस्ट बनती है। ठीक है। और लिस्ट बनने के बाद उनको टोकन्स दिए जाते हैं। और फिर ये होता है कि जब टोकन्स दे देते हैं और उनको साथ एक आरवी, एक जगह बता दी जाती है कि फलां जगह पर फलां दिन में डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वहां पर सारे लोग मौजूद रहते हैं। और हमारी पूरी टीम्स, इलाके के कुछ मकामी लोग, वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक और है। फिर उसमें आप यकीन करें इतने मुनज़्ज़म तरीके से, कभी कोई भगदड़ नहीं हुई, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना हो। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम हो अल्हम्दुलिल्लाह, जाता है। ज़बरदस्त। इससे हमारी और भी जो टीम्स इस टाइम काम कर रही हैं रिलीफ का, रेस्क्यू का, उनके लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि वो इससे इस्तेफ़ादा करें, क्योंकि बहुत से वाक़ई में ही लोग हैं जो बदल बदल के आते हैं, और एक दो लोगों का या तीन लोगों का राशन जो है वो अपने ही घर में ले जाना चाह रहे होते हैं ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। जी। और राबिया कलीम साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन रही थी और मैं इतनी इंस्पायर हो रही थी, और मुझे इतनी प्यारी वो हदीस लगी जो इन्होंने अभी शुरू में कोट की कि आप अगर दूसरों के फ़ायदे के बन जाते हैं तो आपके लिए उसमें बहुत अजर है। तो हम यही देख सकते हैं कि हम किस हद तक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अभी हमारी आलिया जी ने भी बताया, और कुरतुल बाजी ने भी हमें सारा गाइड किया कि किस तरह अलहुदा काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही बात है कि मोटिव तो यही है कि अल्लाह राज़ी हो, और इसमें बेहतरीन जो है वो सदकात के ऊपर हम जैसे आज बात कर रहे हैं, माल के अलावा जो जो जैसे अब ये लोग जो कर रहे हैं उसमें इनकी जान भी लग रही है, सेहत भी लग रही है, और वही बात है कि एफर्ट्स भी लग रही हैं। तो अल्लाह ताला इन सबसे कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जी, कुरतुल ऐन साहिबा, इसके अलावा जो तक़सीम के दौरान ख़वातीन, बच्चे और माज़ूर अफराद होते हैं, आप क्या ख़ुसूसी इंतज़ामात करते हैं उनके लिए? जी राबिया जी, मैं ये राबी जी की एक बात को मैं आगे लेके चलूंगी। ठीक है। जैसे इन्होंने कहा ना कि ये काम जो है बहुत एक मुश्किल काम है, और ये काम जो वेलफेयर का काम है वो जज्बों का काम है। और
اس میں انسان کو اپنی ایفرٹ، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور جس میں اگر دل میں درد ہو انسان کے، تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک بڑی بڑی لوگوں تک، دور دراز لوگوں تک یہ جا کے انسان کام کو ایک فیئر طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ کے سارے جی، آپ کا جو سوال ہے، تو اس میں جو ہمارے کیمپس میں ظاہر ہے بڑی تعداد میں خواتین موجود ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، معذور افراد ہوتے ہیں، جی۔ ان کے لیے ہم پراپر پہلے سے انتظام کر کے رکھتے ہیں۔ آپ اچھا۔ یقین کیجئے کہ وہ اتنا اچھا ایک منظر لگتا ہے کہ جس میں بہت سارے بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں، ہمارے جو اسٹاف ممبرز ہیں، ان اچھا۔ بچوں کو الگ سے ایک پورا ان کا سرکل بناتے ہیں، ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز رکھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد کروائی جاتی ہیں، اسی ماشاء طرح سے ان اللہ۔ کے ساتھ چھوٹی گیمز کھیلی جاتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیے ان کو گوڈی بیگز دیے جاتے ہیں جس میں دودھ ہے، بسکٹس ہیں، جوسز ہیں، اور اس طرح کے ان کو، ان کے ساتھ نا ان کو فیل ہی نہیں ہوتا، وہ اتنے وہ خوش ہوتے ہیں، بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ دیکھیں سامان کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑی سی روحانی غذا بھی مل جائے، تو ان اچھا۔ کو اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پروفٹ کے علیہ واقعات سنائے جاتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں انہوں نے کیسا انہوں نے کیسے ریاکٹ کیا، اور پھر زبردست۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی پورا بھرپور انتظام ہوتا ہے، اچھا۔ اور اس میں ان کو باقاعدہ اس شور شرابے سے، ہنگامے سے بچنے کے لیے ہماری ٹیم ممبرز موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مائک سسٹمز ہوتے ہیں، اچھا۔ اس کے ساتھ ان کو بڑے ڈسپلن طریقے سے بٹھا کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ بڑی ٹھیک ہے۔ خوبصورت حدیثوں کا ایک سلیکشن ہم بناتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ آپ دیکھیے بہت سے لوگ نا پھر تھوڑا سا اللہ دین سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا اور کیوں یہ سب کچھ ہوا، تو اس کیوں کا جو جواب ٹراما ہے، میں چلے یہ جو جاتے بڑا ہیں۔ ایک کوشچن مارک ہوتا ہے سب کچھ، جی بالکل ٹراما میں چلے جاتے ہیں، جی۔ پھر وہ اس کے لیے ان کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنا، اور آپ یقین کریں لوگ پھر اتنا موٹیویٹڈ ہو کے اٹھتے ہیں، تو ان خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، ان کی ہائیجین کٹس ان کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کو ہم بزی رکھتے ہیں۔ تو اس وقت کیمپ میں آپ جتنا بھی زبردست۔ آپ دیکھیں ایک ماحول ہوتا ہے، کئی 100 لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ پہلے سے ہم نے اس کی پلاننگ کی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ آپ پہلے سے پلان کر کے رکھیں تو ہر چیز آپ کی بڑی ایک آرگنائزڈ وے میں ہو سکتی ہے۔ تو ہماری الہدا کی الحمدللہ ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی۔ ہم ہر چیز کو پہلے پلان آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ زبردست۔ جب ارادے آپ کے بڑے ہوں، منزل تک پہنچنا ہو، تو یہ سارے کام پہلے ہی کر کے رکھنے پڑتے ہیں۔ زبردست، یہ بات بہت اچھی لگی مجھے۔ جی رابعہ کلیم صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں ابھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی باجی کہ جب دیکھیں آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ تو مورلی بہت ڈاؤن ہوتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کا گھر، ان کی ہر چیز ختم ہو گئی ہوتی ہے، تو پھر وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس تو بہت ہی پیارا ایک چانس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت دینا، اور پھر وہ تو اس طرح کی اگر آپ کوئی ہم سے چیز شیئر کریں جو، کیونکہ تاکہ وہ ہمارے لیے بھی موٹیویشن کا باعث ہو کہ آپ لوگ کس طرح پھر ان لوگوں کی دل جوئی کرتے ہیں، تھوڑی یہ جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ضرور آپ شیئر کریں ہم سے۔ زبردست۔ جی رابعہ جی، دیکھیے ہم جن علاقوں میں گئے ہیں نا، اور جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو وٹنس کی ہیں ہم نے، آپ یقین کریں کہ ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم روتے ہوئے آتے ہیں، اور کئی ایک ایک خاندان کے آپ خود سوچیں 8 لوگ چلے گئے، 30 لوگ چلے گئے، منیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر تو بہت زیادہ یہ ایک طوفان آیا اس طریقے سے، اور ابھی ہم جب سوات گئے تو ایک خاتون آئی ہمارے کیمپ میں، اور وہ اتنا رو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 14 اگست میں میری بیٹی اور اس کے 4 بچے آئے ہوئے تھے ہم سے، یعنی تھوڑی سی سیلیبریشن تھی ہماری، اور اس میں جب سیلاب آیا تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی میری بیٹی اور 4 جو میرے بچے تھے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، نہیں سیلاب ان کو لے گیا، اور وہ اس کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا، پھر بڑی مشکل سے ہم نے اس کو دیکھیں، یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دلوں کو ہیل کرنے والی چیز ہے، اور دنیا کی اور کوئی چیز انسان کے دل کو ہیل نہیں کر سکتی قرآن کے سوا۔ پھر ان کو ہم نے بیٹھ کے، ہماری ٹیم نے ان کو بیٹھ کے بڑی محبت سے، پیار سے ان کو حدیثیں بتائیں اور ان کو واقعات سنائے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں، صحابہ کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں، اور کس طرح سے انہوں نے اس مشکل کو ڈیل کیا، اور آپ دیکھیں آپ کے لیے اجر کتنا ہے، تو جب ہم ان کو اجر کا بتاتے تھے نا، انسینٹیو دیتے کہ اس میں یہ اجر ہے، تو پھر وہ لوگ بہت وہ کہتے تھے اچھا واقعی یہ اجر ہمیں ملے گا، اور جیسے ظاہر ہے لوگوں کو تو اتنا نہیں پتا نا، قرآن سے تو دور ہے زیادہ تر ہمارے ماسز ہے میجورٹی، تو پھر الحمدللہ ان کو بہت زیادہ ان کو ایک اچھا وہ فیل کرتے ہیں، اور بہت ان کو جیسے صبر سا آ جاتا ہے ان کو۔ اچھا، یعنی کس حد تک آپ نے ان کو اس ٹراما سے باہر نکالا؟ انہوں نے کیا فیل کیا آفٹر دیٹ؟ آپ جی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کو اس ٹراما سے باہر نکلنے کے لیے، بلکہ وہ ہم سے اس بات پہ راضی ہو گئے کہ دیکھیں یہ کون سا ادارہ ہے
جو ہمیں لوگ تو آتے ہیں بس سامان دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور وہ بھی سامان اس طرح سے نہیں دیا جاتا جیسے آپ لوگ آرگنائزڈ وے میں, ایک ایک جو بس کیمپ میں آ گیا بس وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. تو وہ اپنی بچیاں بھیجنے پہ راضی ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی بچیاں بھیجیں گے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے سیکھیں, وہ قرآن کو سیکھیں, کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے جس کو ہم صرف ایک ناظرہ کی حد تک پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے, KPK کا علاقہ جو ہے کافی کنزرویٹو لوگ ہیں یہاں پہ, اور وہ اپنی بچیوں کو اس طرح باہر نہیں بھیجتے. تو اچھا. وہ الحمدللہ پھر ہمارے ساتھ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں آپ کے پاس آ کے پڑھیں. اور باجی مجھے آپ کی باتوں سے نا اتنا وہ موٹیویشن مل مل رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے نا فار اللہ سیک اینڈ فار ہیومینٹی سیک. دیکھیں ابھی جیسے وہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں لوگ آتے ہیں چیزیں دیتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن یہ جو گائیڈنس ہے, جو ایموشنل گائیڈنس ہے, اور جو ان کے ایمان کو بچانے والی چیز ہے, وہ پھر قرآن دیتا ہے. جب کوئی قرآن کے علم کے ساتھ یہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہے نا, پھر اس کی جذبہ, جیسے آپ نے کہا نا جذبوں کا کام ہے, پھر اس کا جذبہ الگ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ اور اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر الحمدللہ کہ یہ سب کام اس طرح ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجیے رابعہ جی, کیوں اس میں جو ہمارے جن کو ہم سامان وغیرہ دے دیتے ہیں پھر پورا ان کے ساتھ ہم ایک ان ٹچ رہتے ہیں, ان کے نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 2005 کا زلزلہ تھا, 2008 میں جو بھی سیلاب آیا, تو جتنے یہ کلیمٹیز میں جہاں پہ ہم جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر باقاعدہ ہم اب ان ٹچ رہتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں کتنے سالوں کے بعد بھی ہم سے پڑھانا, دیکھیں کئی بچے جو تھے جب بھی IDP کا پرابلم ہوا تو اس میں کئی بچے جو تھے, تو یہی لوگ جو تھے ان کو ہم نے تعلیم کا بھی الہدا کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بے شک ہمیں کچھ بھی نہ ملے, ہم یہ کوئی ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن کوئی پبلسٹی نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں, ہمارا نام آئے, اخباروں میں آئے, سب کچھ بس آپ لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اور ہمیں یہ سب سے بیسٹ چیز آپ لوگوں کی یہی لگتی ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر, زبردست ہے. کہنا چاہوں گی جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ایک ایسی جماعت جو اللہ کے چہرہ دیکھنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے, تو کیوں نہیں اس کا سوشل امپیکٹ پھر آتا ہے. جب مل کے سارے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, فیلڈ میں نکلتے ہیں, تو پھر اس کے ریزلٹس جو آتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور بڑے بابرکت ہوتے ہیں, لوگوں کو فائدہ کوئی پہنچتا شک نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. جی قرۃ العین صاحبہ, آپ کوئی میسج دینا چاہیں ان کو, فلڈ وکٹمز کو؟ اور جی بالکل, میں سب سے پہلے تو اپنی ساری جو ہمارے جی ان کے ساتھ آپ دیکھیے کہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنایا ہے, اور اس میں یہ جو کاوشیں ہیں یہ وقتی کاوشیں نہیں ہیں, بلکہ ان متاثرہ خاندانوں کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے ایک جدوجہد ہے. اور جو ہمارے ٹیم آف والنٹیئرز ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم سب لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا چاہیے, اور اس میں چونکہ وہی ہمیں ایک بہترین گائیڈ لائن دیتی ہے, وہ کتاب ہماری بہترین رہنما ہے, اٹس اے ڈیوائن بک. اور وہ پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ان سارے مشکلات سے ہم نے باہر نکلنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور انسانیت کی خدمت کا درد بھی ہو, تو ہی یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو سکے گا. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ قرۃ العین خان صاحبہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, آپ نے اتنے اچھے سے گائیڈ کیا, اور ہمارے جو فلڈ وکٹمز اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ان کو ریسکیو کر رہے ہیں, ان کے لیے ریلیف کا کام کر رہے ہیں, ان کو ضرور اسے بہترین موٹیویشن ملی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیر. جی بارک اللہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں محترمہ قرۃ العین خان صاحبہ. KPK اور بلوچستان ایک ہی وقت میں ان دو جگہوں پہ ماشاءاللہ الہدا انٹرنیشنل کے توسط سے ان اداروں کو ہینڈل کر رہی ہیں, اور بہت ہی اچھا کام ہے. کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو کس طرح ٹراما سے باہر نکال رہے ہیں, کس طرح سے نشاندہی کرتے ہیں کون سے لوگ ضرورت مند ہیں, اور جو ایک بار لے کے جا چکے ان سب کی وہ نشاندہی کر
کر رہی ہیں. انہوں نے اچھی طرح سے ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی کلیمٹی یا ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور یہ انبیاء پر بھی آئی ہیں آفات, مشکلات اور مصیبتیں وغیرہ, تو وہ کس طرح سے ان سے باہر نکلے ہیں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں, سمجھنے کی باتیں ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم. جیسے کہ ناظرین آج ہم صدقہ خیرات پر بات کر رہے ہیں, اس کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو حال ہی کی جو سچویشن ہے جلال پور کی وہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح سے لوگ اپنے چھتوں پر کھڑے منتظر ہیں کہ ان کو ریسکیو کیا جائے. کہیں پہ کشتیاں الٹ رہی ہیں, بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. اور پیغام ٹیم کے والنٹیئرز ماشاءاللہ سے ریلیف فنڈز جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی ایک انسیڈنٹ میں نے دیکھا, رابعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ سب نے, ایک چھوٹی سی بچی نہیں مل رہی تھی. وہ ایسا منظر تھا جس نے بہت زیادہ رنجیدہ کیا. بینگ اے مدر, مجھے اتنا رونا آیا نا جب میں وہ کلپ دیکھ رہی تھی کہ ایک بچی کو ڈھونڈنے کے لیے سارے ٹیمز جو ہے وہاں پر موجود ہے. پانی میں کوئی زہریلا کوئی بھی جانور آ سکتا ہے, کوئی سانپ وغیرہ, یہ جو موذی جانور ہوتے ہیں یہ آ سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہر ایک چیز کو چھوڑ کے وہ صرف اللہ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے پانی میں اترے. اس بچی کو تلاش کیا, اور رات کا اندھیرا تھا, لائٹس وغیرہ انہوں نے آن کی ہوئی تھی. تو یہ بڑے ہی جگر کی بات ہوتی ہے, دل کی بات ہوتی ہے. دل سے اس میدان میں اترنا پڑتا ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام میں بڑھ چڑھ کر آگے نکلتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو ریسکیو کرتے ہیں. تو آپ اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ پیغام کے والنٹیئرز جو ہیں ماشاءاللہ کس طرح سے جلال پور کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے نمٹ رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ بڑے ہی منظم طریقے سے پہنچ کے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے ریسکیو کیا جا رہا ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس مبارک دن کے اندر آپ اپنے چیریٹیز کو اناؤنس کر سکتے ہیں, آپ پیغام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے سے پیغام ٹیم جو ہے ان تک پہنچے اور ان لوگوں کو ریسکیو کرے, کیونکہ وہاں پہ بہت اشد ترین ضرورت ہے اس وقت. ہمارے ڈونیشنز کی, ہمارے چیریٹی کی بہت ضرورت ہے. یہ صرف ہم ابھی محفوظ مقامات پر بیٹھ کر آپ کو موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں. جو اس سچویشن سے نمٹ رہے ہیں نا, اس وقت زندگی اور موت کے خطرات سے نمٹ رہے ہیں, اصل میں تو ناظرین انہی کو ہی پتہ ہے کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے, یا وہ جانتے ہیں جو ان کو اس ٹائم میں ریسکیو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہر خبر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, لہٰذا اپنے دکھی بہن بھائیوں کی آواز بنیں, ان کے بازو بن جائیں. جو بھی آپ نے سیو کر رکھا ہے, ضروری بڑی سی اماؤنٹ آپ دیں, چھوٹی سی اماؤنٹ بھی آپ اللہ کے لیے باہر نکال سکتے ہیں. ہر کسی نے کچھ نہ کچھ جمع کیا ہوتا ہے, سیو کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اپنی سیونگز میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے دیں, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پہ خرچ کریں. اس وقت ان کو ہماری بہت ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو لے کر آگے بھی بڑھیں گے. اچھا محترمہ عالیہ بٹ صاحبہ, بھی چیریٹی کی ہم بات کر رہے تھے, تو یہ جو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو فوری چیریٹی کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ مؤخر کر دیتے ہیں کہ ذرا بعد میں کر لیں گے, رکھ لیتے ہیں, چلیں ابھی مصروف ہیں, ایسی باتیں کرنے سے. تو اس طرح کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں, کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جی, ایک تو پہلی بات یہ کہ ابھی جیسے میری بہن نے بھی اور یہ بات ہو رہی تھی اور کوتلین جی نے بھی بات کی تھی کہ چیریٹی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہم پیسے کی فارم میں یا ان کائنڈ دیں, وہ اپنی مین پاور, اپنی انرجیز, اپنا ٹائم کسی کو دینا, یہ بھی صدقہ ہی میں شامل ہوتا ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس ٹائم پہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ چیز پرووائڈ کرے. اور جو آپ کو پتہ ہے فوری جو چیریٹی صدقات خیرات کرنے والے وہ تو پھر السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں, اور ان کا تو پھر درجہ ہی بہت بلند ہے. بہرحال جو بعد میں بھی چیریٹی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بالکل اسی طرح اجر رکھے ہیں انشاءاللہ. بٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کوئی سائیکولوجیکل بیریئرز
یا جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے ڈیسیجن پیرالیسز آ جاتے ہیں, جیسے بہت زیادہ آپشنز انسان ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے, اچھا میں یہ کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, تو یہ چیزیں جو کچھ فیکٹرز بن جاتے ہیں ڈیلے کے فارم میں. تو پھر جب وقت پہ چیریٹی نہ دی جائے, جب چیریٹی کو تھوڑا پوسٹ پون کیا جاتا ہے, تو ایک انسان پھر زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, تو اس میں ایک فیئر آف لاس آ جاتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اتنے پیسے دے دیے تو اگر بعد میں مجھے ضرورت پڑی تو پھر کیا ہوگا. تو وہ جو ہے نا ایک انگزائٹی کہ میرے جو ہے دولت, مال و دولت میں کچھ کمی آ جائے گی, وہ چیز جو ہے وہ پھر انسان کو اس میں اسٹریس کا لیول جو ہے انسان کا وہ نیچرلی بڑھتا جاتا ہے, کانسٹنٹلی اس کو پیسوں کی فکر لگ جاتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک فوری امیجیٹ جوائے جو آپ کو ملنا ہوتا ہے, اس کا آپ کو جو ہے وہ اس کے لاس میں آپ آ جاتے ہیں. بیکاز جیسے بھی پہلے بھی بات کی تھی میں نے کہ جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہیلپرز ہائی جو کہ ہیپینس ہارمونز ہیں ہمارے, وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم اس کام کو ڈیلے کرتے جائیں تو پھر ہمارا جو وہ ایک ایموشنل اپلفٹ یا وہ جو دینے والی جو خوشی تھی اس سے انسان پھر وہ محروم رہ جاتا ہے. اچھا, پھر آہستہ آہستہ پھر جب انسان سوچتا ہے کہ میں ٹائم پہ اپنا یہ کام کر دیتی, میں لوگ دے دیتی, تو وہ پھر ایک ریگریٹ, ایک پچھتاوا بن جاتا ہے. اور پھر سوچ کے وہ ایونچولی وہ پھر گلٹ کی فارم میں انسان کا جو ہے وہ پچھتاوا گلٹ بن جاتا ہے, اور پھر انسان کی اس سے جو ایک ہے سیلف اسٹیم وہ بہت انسان کی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہمارے صدقہ خیرات کرنے سے کمیونٹی ٹائز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم وہی بات کہ اگر اس کام کو اگر ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو ہمارے آپس میں ہم وہ اپرچونیٹیز کو مس کر دیتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی, ایک دوسرے کے قریب ہونے کی, اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو اپنا سپورٹ ایک دوسرے کو کرنے کی. اور پھر اس سے ہمارے جو یہ تو ہم سبھی بات کریں کہ اسپرچول ریسٹلیسنس, کہ ہماری اندرونی جو روحانی ہمارے جو ایک ہمارے اندر جو ہے نا اضطراب, اور وہ اس سے پھر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ صدقہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور یہ ہماری صرف اہمیت سے زیادہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے ہر انسان کے اوپر کہ جب وہ کسی دوسرے کو کسی مشکل یا تکلیف میں دیکھے تو وہ پھر فوراً اس کا جا کے مدد کرے. لیکن جب پھر وہ مدد نہیں کی جاتی تو بعد میں انسان فیل کرتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس کے اندرونی جو ہے وہ کیفیت بھی خراب ہوتی ہے. اور اس کو پھر یہ جب ایک دفعہ آپ ڈیلے کرتے ہیں پھر آپ دوبارہ ڈیلے کرتے ہیں تو اس کو ایک پروکریسٹینیشن سائیکل کہا جاتا ہے, کہ یہ کام کانسٹنٹلی آپ کی ہیبٹ بن جاتا ہے, اور پھر آپ ساری جو نیکیاں کمانے سے انسان جو ہے وہ محروم بھی رہتا ہے, اور پھر سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو صدقہ ہے, انسٹنٹ آپ کر رہے ہیں, ایک کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں آپ, تو پھر بہت میں ابھی ان کی یہ بات سوچ رہی تھی کہ واقعی میں کئی دفعہ ہم لوگ سستی کی وجہ سے اتنے بڑے مواقع جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو صدقہ ہے نا وہ صرف مالی مدد نہیں ہے. ہمارا عام یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ, ابھی ہم جیسے بریک پہ بھی بات کر رہے تھے کہ صدقہ مال کی صرف کائنڈ میں نہیں ہوتا, صدقہ بعض اوقات بہت اور چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو محروم نہیں رکھا. حدیث میں اتنے پیارے الفاظ آتے ہیں, کل معروف ان صدقہ, ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اب اس میں نیکی کے کام میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے, سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. اب یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی اور اس کو صدقہ کا رتبہ دے دیا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ برائی سے روکنا, ہم یہ وہ چیزیں جو روٹین میں کر رہے ہیں, بس ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی صدقے کی قسم ہے. ہم اس میں نیت کر لیں اگر, تو ہمارا اجر کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. ابھی جیسے یہ ڈیلے کی بات کر رہی ہیں, یہی تو ڈیلے ہے ہمارا کہ ہم ایک تو جانتے نہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم سستی کی وجہ سے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں. یا بعض اوقات اچھا میں کسی کو برائی سے روکوں گی تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہ دے, تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ حدیث میں کل یہی پڑھ رہی تھی کہ ہر نیکی صدقہ ہے, اور اللہ کے لیے اگر کوئی انسان کسی کو کرتا کچھ تھوڑا سا کچھ کہہ بھی دیتا ہے ہارڈ ورڈز, تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اللہ کے لیے اگر کوئی سن لیتا ہے کام پہنچا دیتا ہے. بالکل, کیونکہ کمپنسیشن تو ہے صدقے کی. پھر اس طرح جو بڑا امپورٹنٹ ہمارے یہاں پہ ایک ایسپیکٹ ہے وہ یہ بیوی پہ خرچ کرنا اور بچوں پہ خرچ کرنا.
ہم باہر چیریٹی کے بڑے بڑے کام کریں گے, مال ادا کریں گے. میں نے بہت سے مردوں کو ایسے دیکھا ہے, سب نہیں, بہت سے, کہ باہر بہت چیریٹی کریں گے, گھر میں بیوی بہت ہی لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ ہوگی, بہت زیادہ اسپینڈ نہیں کریں گے, ان کی اسپینڈنگ کو ڈسکریج کیا جائے گا. اچھا. اور بچوں کے اوپر آپ دیکھیے پھر وہ بھی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. پھر اس کے بعد استغفار کرنا صدقہ ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ صدقے کی قسم. جی, اور پھر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, پتھر ہٹا دینا, اس نیت سے کہ اللہ میرے لیے یہ صدقہ لکھ دے. ہم اپنے آپ سے باتیں کیا کریں نا, اللہ سے باتیں کیا کریں, اللہ میں نے یہ آپ کے لیے کیا ہے, آپ اس کو صدقے میں رکھتے ہیں. پھر کسی کو رستہ دکھانا, کوئی رستے میں پوچھتا ہے نا, اچھا آپ کو پتا ہے وہاں فلاں کا رستہ, کہ آپ اب تو رستے بتانے کا رواج نہیں ہے, اب تو وہ گوگل پہ آ جاتا ہے, آپ کسی کو لوکیشن ہی سینڈ کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ سوچ رہے ہیں اللہ یہ اس کو میرے لیے صدقہ لکھ لے. اگر کوئی نہیں سوچ رہا تو اس کو بھی اجر مل رہا ہے. جی, لیکن نہیں, دیکھیے نیت کے ساتھ اجر, اگر آپ بغیر سوچے کرتے چلے جا رہے ہیں, اس میں آپ کی نیت نہ اللہ کی رضا ہے نہ کچھ ہے, پھر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اللہ کی رضا تو مطلوب ہونی چاہیے نا, کہ اس طرح تو ایتھیزم بھی یہی ہے کہ ہم جی, انسانیت کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی بہرے کو اونچا بول کے سنا دینا کتنی چھوٹی چیز ہے, اور ہم اس پہ چڑھتے ہیں. اگر اس کو ہم سوچ لیں کہ یہ بھی صدقہ ہے. کسی اندھے کو راستہ دکھا دینا, کچھ کراس کروا دینا, روڈ کراس, پھر اس کے بعد دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا. اب یہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں, اسکول کالجز میں بچے بچیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے. پھر اتنی پیاری ایک صدقے کی قسم کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو وہ ڈیلی جب تک وہ واپس نہیں کرتا, وہ آپ کے لیے صدقے کا ایک حصہ لکھا جائے گا, مطلب وہ صدقہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں تو وہ صدقہ ٹوائس ہو جاتا ہے. کتنی, اب یہ بھی روٹین میں ہم کر رہے ہیں, لیکن پتہ ہے نیتوں کو. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ خادم کا ہاتھ بٹا دینا, ہم کہتے ہیں میں اس کو پے کر رہی ہوں, میں کیوں کام کروں. اگر آپ 2 برتن اپنے خود دھو دیتے ہیں نا, وہ آپ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. شوہر حضرات سن لیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اتنی ایک اور پیاری قسم, لوگوں کو اپنے شر سے بچانا. جی, دیکھیں کوئی بھی پیور ایول نہیں ہے, کوئی بھی پیور نیک انسان کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل نیک ہوں. ہر برائی کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. اپنے شر سے لوگوں کو بچا لیں, اپنی زبان سے لوگوں کو بچا لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر کسی نے کوئی کھیت لگایا, کوئی درخت لگایا, جتنے چرند پرند اس کھیت سے کھائیں گے, جتنے لوگ اس درخت کا پھل کھائیں گے, جو اس کے سائے میں بیٹھے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے چاشت کی نماز 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اور صدقے میں یہ بھی آتا ہے کہ دودھ بہترین صدقہ ہے, کیونکہ دودھ خوراک بھی ہے نا, تو یہ بہترین صدقہ ہے. پھر اس طرح حج کرنا صدقہ ہے, عمرہ کرنا صدقہ ہے, اور پھر اس میں منیمم پہ آ جاتے ہیں, منیمم مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی تو بہت سی ڈائمینشنز ہیں. بالکل. جی ناظرین, صدقے کی بہت ساری فارم آپ نے سن لی ہیں, ماشاءاللہ سے کتنی اس کی فضیلت ہے. ایون ہم کسی سے بات ہی کر رہے ہیں نا, میں پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوں, یہ میری مہمان ہیں, ہم مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں, اس پر بھی ہمیں صدقہ ہے. جی, صدقے کا کیا وہ لوگوں کی مدد کرنے کی ہے, لوگوں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. اس کے لیے آپ چل کے جاتے ہیں, وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی تو بہت سی ڈائمینشنز ہیں, آپ اس کو لمیٹڈ, بس مسئلہ یہ ہے کہ نیت کو خالص کر لیں اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ میں یہ کام آپ کے لیے کر رہا ہوں. اچھا سعدیہ, آپ نے صدقے کی فضیلت سن لی, تو اب یہ جو لوگ ڈسپلیسمنٹ یعنی نقل مکانی کر رہے ہیں, اگر ہم ان کی بات کریں تو اس نے خاندانوں اور سماجی رشتوں کو کس طرح سے متاثر کیا ہے؟ جی بالکل. جیسے ہمیں پتہ ہے 2025 کے سیلاب نے لاکھوں لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے, تو اس کی وجہ سے نا یہ لوگ پھر بڑے شہروں کی طرف جب ہجرت کرتے ہیں تو انفارمل سیٹلمنٹس جو ہیں, جو کچی آبادی ہیں, ان پہ کافی دباؤ پڑتا ہے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے خاندانی یونٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اب جیسے بیوی بچے جو ہیں وہ رشتہ داروں کی طرف چلے گئے, مرد حضرات ادھر ادھر دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے روزگار کے لیے, اور جو خاندانی رول اور جو جینڈرڈ رسپانسبلٹیز ہیں اس میں بھی پھر چینج آ جاتا ہے, اور عورت کے اوپر ان پیڈ کیئر برڈن پڑتا ہے. ظاہری بات ہے, اب اس نے پہلے ایک مرد تھا گھر میں, سیکیورٹی کا ایسا کوئی ایشو نہیں تھا, گھر میں کافی چیزیں میاں بیوی مل کے کر لیتے تھے. لیکن اب کیا ہے, ایک متاثرہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے شوہر چلے گئے, مجھے بچوں کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے, اور رات کو بعض دفعہ جب پانی کی آواز آتی ہے ہم ڈر جاتے ہیں, اب گھر میں مرد ہی نہیں ہے,
اور وہ جو ایک سیکیورٹی ایشو اور وہ ساری چیزیں اب ایک اکیلی عورت جو ہے یہ سب فیس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہم اور کیا ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ یہ جو ریلیف کیمپس بنائے گئے وہاں پہ ہوتے ہیں، اب ہر ایک کی اپنی عادات ہے، اپنی ضروریات ہے، اس کی وجہ سے آپس میں کچھ تنازعات اور کلیشز ہو جاتے ہیں، وہ بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، وہ پریشانی کا باعث ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ انہی جگہوں پہ کچھ برجنگ ٹائز بھی بن جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگ جمع ہو کے مشترکہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کو بنیادی ضرورتیں مل رہی ہوتی ہیں، خوراک مل رہی ہوتی ہے، صاف پانی میسر ہوتا ہے، لیکن جب بحالی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، اور ان لوگوں کو جب واپس بھیجا جاتا ہے تو وہاں پہ اپنے گھروں میں جا کے وہ فائدے جو ہیں وہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو نیٹ ورک ایک تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں تبھی جو بعض علاقوں میں 25 to 35% جو واپس جانے کی شرح ہے وہ بہت کم ہے، اتنی ہے 25 to 35%، یعنی لوگ مکمل طور پہ واپس نہیں گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو وہاں پہ ان کو ایک فائدہ مل رہا تھا اس ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے، وہ اب ان کا اس میں نیگیٹیوٹی میں چلا گیا کہ وہاں وہ فائدہ نہیں ملے گا واپس جانے پہ۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں، شہروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں رہن سہن جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر میں مغلیہ دور کی بات کروں نا تو وہاں پہ آفات کے بعد آبادکاری پروگرام، اس میں زمینوں پر رعایتی مراعات تھیں، ٹیکس معافی کے اقدامات ملتے ہیں جو کہ متاثرین کو واپس ان کی زمین پر بحال کرنے میں بڑے ہیلپ فل ہوئے ہیں۔ اور آٹومن امپائر اور جو ہمارے مسلم اسپین جو اندلس کے حکمرانوں کے، ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ایون اگر آپ آج کے دور میں فلپین میں دیکھیں نا، اس میں فلپین میں این جی اوز اور مقامی شراکت داروں نے مل کر مائکرو کمیونٹی لائیولیہڈ گروپس قائم کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے متاثرین جو ہیں ان کی واپسی اور سوشل ری انٹیگریشن کی شرح بہتر رہی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اگر یہ آرگنائزنگ ریٹرن اور ری سیٹلمنٹ ٹارگیٹڈ، جسے آج ری سیٹلمنٹ پلان کہتے ہیں، جو کہ ہمارا ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کریں تو یہ ڈسپلیسمنٹ کے جو منفی جو ہمیں اثرات نظر آتے ہیں اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ زبردست۔ اچھا عالیہ بٹ صاحبہ، جب ہم فلڈ وکٹمس کی مدد کرتے ہیں تو چیریٹی کرنے سے کون سے ایسے پازیٹیو جو ہے ایموشنز پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی، چیریٹی کرنے سے جیسے کہ ابھی رابعہ نے جس طرح سے بتایا نا کہ چیریٹی تو ہر فارم میں کی جاتی ہے، تو جو ہمارے جو سائیکولوجیکل جتنے بھی پازیٹیو اس میں ہمارے ایموشنز بتائے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو اسلام نے بھی بتائے ہیں، بٹ اگین وہی بات کہ اپنی نیت کو خالص کر کے جب ہم وہ کام کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر بھی مل جائے گا۔ تو وہی بات کہ وہ جس طرح کمپیشن ہے، نرمی کا جذبہ، کہ آپ جب کسی کو مشکل میں دیکھیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، نیچرلی آپ کے دل میں اس کے لیے نرمی ہے، آپ کے دل میں رحم ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کا وہ کرتے ہیں، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی اندر کی جو سیلفشنس ہے کہ اپنے لیے ہی جینا، وہ ذرا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، اور یہ ہم نے جیسے کہا تھا کہ گریٹیٹیوڈ تو بہت ہی بڑا پازیٹیو ایک ایموشن ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو پھر اپنی نعمتوں جو اس کے پاس ہیں، جو وہی جو ابھی آپ نے بات کی کہ محفوظ ہونا، یہ بھی کتنی بڑی ایک نعمت ہے انسان کے لیے، پھر اس پہ شکر گزار ہوتا ہے انسان، اور پھر اس کی شکر گزاری کا ہماری خوشی اور سکینت کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہماری ایک ہے جوائے اینڈ فلفلمنٹ، کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی کام کیا تو وہی جو ہیپی ہارمونز ہمارے جب ریلیز ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر خود بخود ایک سکون، ایک خوشی، ایک وارمتھ کی فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے کسی کے لیے یہ کوئی نیک اچھا کام کیا ہے۔ پھر ایک ہوپ کا جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جس وقت آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ایک آپٹمزم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑی جو ہے پازیٹیو سوچ، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ جو ایسی کرائسس کی سچویشن میں بھی انسانیت اور جو ہے اچھائی وہ ابھی قائم ہے، اور پھر یہ یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے، اور لوگ جو ہیں پھر جو اس سچویشن میں ہیں وہ اپنی ریزیلینس سے ضرور اس سچویشن سے باہر بھی نکل آئیں گے، کہ جیسے ان مع العسر یسرا کہا گیا ہے، تو یہ چیزوں کا ہوپ ہوتی ہے۔ انر پیس آتا ہے جب آپ کسی کو مدد کرتے ہیں، کسی کے اوپر صدقہ کرتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے اس سے، اور پھر
सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यूनिटी, अखुवत का जो एक जज्बा है वो बहुत ज़्यादा, कि आप सबसे एक इकट्ठे होके सबके साथ मिलकर और आप उनकी जब मदद कर रहे होते हैं, तो ये वाला जज्बा, और उससे फिर इंसान ये फील करता है कि वो अब एक पार्ट बन गया है, एक लार्जर ह्यूमन फैमिली का जो है वो पार्ट बन गया है। और इसके अलावा फिर ये कि इंसान की जो अपनी प्राइड, उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा उसको एक सेल्फ वर्थ नज़र आती है। और ये प्राइड जो है बड़ी पॉजिटिव प्राइड है, कि जिसमें इंसान को ये समझ आती है कि वो जब इंसानियत के लिए काम कर रहा है तो उसका दुनिया में आने का कोई मकसद है। और ये जो उन्होंने, इंसान ने वही बात कि जो भी अपने माल दौलत या एनर्जी सैलाब ज़दगान के लिए अभी जो इनके मुतासरीन के लिए जो इंसान लगा रहे हैं, उससे उनकी ज़िंदगियों में तो फ़र्क पड़ेगा ही, बट अपनी जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें भी बहुत ज़्यादा उसको एक सेंस ऑफ पर्पस इंसान को नज़र आता है। और कहा गया है ना कि एक जान को बचाने वाला ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो सैलाब मुतासरीन की मदद से फिर वही बात कि ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बामकसद भी बना रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। दीन इस्लाम कितनी बड़ी रहमत है हमारे लिए नाज़रीन। जैसे कि अभी मैंने एक बात की थी ना एथिज़म पर, इंसानियत का स्लोगन तो वो भी बुलंद कर रहे हैं, इंसानियत का नारा लगा कर कुछ चैरिटी के काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नीयत नहीं है। जहाँ पर नीयत ना हो वहाँ पे इंसान किसी के भी मातहत नहीं चल रहा होता है, जो जहन में आ रहा है उसी के मुताबिक वो चल रहा है। लेकिन दीन इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस ज़मीन पर भेजने के बाद ऐसे फालतू नहीं छोड़ दिया। जैसे कि ये जानवर हैं, चरिंद परिंद है, उनको कोई भी जो है अल्लाह सुब्हान तआला के अलावा तो कोई नहीं उनको चला रहा ना, तो उसके अलावा हम इंसान हैं, हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, और हम जो मुसलमान मोमिन एक जिस्म एक रूह की मानिद हैं। हमारे किसी भी हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म जो है उस तकलीफ़ को महसूस करता है, वो तड़प उठता है उस तकलीफ़ पर। तो ये सारी रहनुमाई हमें कहाँ से मिल रही है, ये फीलिंग्स कहाँ से समझ आ रही हैं, दीन इस्लाम से आ रही हैं। तो इस वक्त इसी बात को मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारे बहन भाइयों को हमारी बहुत ज़रूरत है। तो ये जो दर्द स्क्रीन पर दर्दनाक मनाजिर और ये तशवीशनाक सूरत हाल हम देख के रंजीदा हो रहे हैं ना, सिर्फ यही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें उनकी मदद के लिए अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ हर तरह से खड़े होना है। आप किसी भी टीम के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ टीम्स ऐसी हैं जो आपकी अमानत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीम भी आपके साथ फ्लड विक्टिम्स के साथ खड़ी है माशाल्लाह। और अल हुदा के बारे में आपने जाना कि वो भी बहुत ज़्यादा फ्लड विक्टिम्स की हेल्प कर रही है, किस तरह से उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकाल रही है, उनको टैकल कर रही है। तो आप किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, बाजू बन सकते हैं अपने भाइयों का। तो अभी वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, इसके साथ ही हम वापस आएंगे, आपसे मज़ीद बातें करेंगे 12 बजे तक। हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अब हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी मरहला है, जिसका एक एक मिनट बहुत कीमती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि मेहमानों के साथ प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, आपको मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जी राबिया कलीम साहिबा, अब हम सदका खैरात पे बात कर रहे थे, तो सबसे अफजल तरीन सदका कौन सा है और कौन से ऐसे आमाल हैं जो उसको भी ज़ाया कर देते हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बेहतरीन रहनुमाई इसमें फरमाई है कि बेहतरीन सदका वो है कि जिसके बाद तुम खुद मोहताज ना हो जाओ, मतलब खुद आपकी कमी ना हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें आप देखिए कि बेहतरीन सदका ये भी है कि इंसान अपने रिश्तेदारों से शुरू करे, क्योंकि वो दोहरा अजर है। मैमूना ने एक मरतबा एक गुलाम आज़ाद किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने ननिहाल वालों को दे देती तो दोहरा अजर होता, आज़ाद करने का भी और सिला रहमी का भी। इसी तरह एक शख्स आया, उसने कहा कि अच्छा मेरे पास एक सिक्का है, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने ऊपर खर्च करो। फिर उसने कहा एक और है, अब क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करो। फिर कहते हैं कि एक और है। आपने कहा कि अच्छा इसको गुरबा पे या अपने गुलामों पे खर्च करो, औलाद पे खर्च करो। फिर कहते हैं एक और है, और फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रहनुमाई करते गए। और फिर कहता है, अब जब उसने कहा कि एक और है तो आपने कहा आप जो मर्जी करो, जो चाहे करो। तो हमारा इतना बैलेंस दीन है कि हर एक के हिस्से मुकर्रर भी कर दिए और फिर जो बचा वो आपके अपने लिए है।
تو ایسا صدقہ نہ ہو کہ جس کے بعد کوئی انسان خود جو ہے وہ ہینڈی کیپڈ ہو جائے, مانگنے کے اوپر آ جائے. جی جی. دوسری بات یہ کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے صدقہ ضائع بھی ہوتا ہے. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ صدقہ جو ہم اتنی محنت سے کرتے ہیں, مال کا ہے, کسی کی مدد کا ہے, جو بھی ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا, بالکل شیطانوں سے لڑ کے, تو وہ ضائع بھی ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں جو چیز قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ کہ اے ایمان والو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا تکلیف دے کر ضائع مت کرو. کسی کو مال دیا اور کہا میں نے تمہاری فلاں وقت مدد نہیں کی تھی, تم ہو ہی احسان فراموش. یہ عموماً ہم کمزور طبقات کے ساتھ بہت کرتے ہیں. اچھا. گھریلو ملازمین کے ساتھ ان کی ہیلپ کر دیں گے, اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ بس اب ہم نے چونکہ ہیلپ کی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں, اب ہم نے ان کو خرید ہی لیا. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ اصل تو وہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا بھی کریں, کیونکہ آپ ان کو صدقہ دے چکے ہیں, آپ سٹیپ بیک کر جائیں کہ میرا صدقہ ضائع ہو جائے گا. احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. پھر اس کے بعد جو سب سے خطرناک بات ہے وہ ہے ریاکاری, دکھاوا. دکھاوے کے ساتھ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اور آپ اس میں یاد کر لیں وہ 3 لوگ جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی, ہم بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں. اس میں شہادت, سخاوت اور تیسری چیز دین کی تبلیغ کرنے والا شخص, وہ نہیں معاف کیے گئے صرف ریاکاری کی وجہ سے, کیونکہ ان کی ڈائریکشن غلط ہو گئی تھی. اللہ اکبر, استغفر اللہ. جی. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم سب کو خیال کرنی چاہیے, وہ ہے کہ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. حرام مال سے بھی کیا گیا صدقہ, آپ اگر رشوت کا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ہے, کسی کا مال غصب کر کے آپ پیسہ کما رہے ہیں, کسی کی لینڈ آپ نے ایکوائر کر لی, غصب کر لی, اور پھر اس کے بعد آپ اس مال سے صدقہ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پاک ہے, وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. تو ہمیں اپنے صدقات کو دیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اللہ تعالیٰ تو بار بار آگاہ بھی کر رہے ہیں جی جی کہ مال کیسے کمانا ہے. اور پھر دیکھیں قرآن کی اتنی پیاری آیت ہے البقرہ سے جو پہلے آتی ہے, اس میں کہا گیا کہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا, نہ شفاعت کام آئے گی, نہ دوستی کام آئے گی, کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک صدقہ وہ ہے جو انسان صحت کی حالت میں دے, ورنہ اگر انسان بالکل موت کے وقت اور بیماری میں آ کے کہ فلاں لے لے, تو وہ حدیث کہتی ہے وہ تو فلاں کا ہو چکا, اب تو وراثت میں ہی جانا ہے, آپ تب بانٹ لیں, لیکن صحت کی حالت میں ہو, تندرستی کی حالت میں, اور ایسا صدقہ کہ جس کے بعد خود کوئی انسان محتاج نہ ہو. یہ بہترین صدقہ. اللہ اکبر. بہت زیادہ یہاں سے رابعہ میں موٹیویشن ملی ہے کہ اپنے صدقہ و خیرات کو ہم نے کس طرح سے سیو رکھنا ہے. یعنی ہم ابھی ترغیب مل رہی ہے نا, تو ہماری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بازو بن جائیں, لیکن اس کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے گا. ایک بات میں نے پڑھی تھی بڑی زبردست تھی کہ نیکی کرنا تو آسان ہے, نیکی کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, ابھی جب یہ فلڈ آیا ہے تو اس میں غربت اور انیکوالٹی جیسے بہت سارے ہم نے دیکھی ہیں چیزیں, اس میں بڑی حد تک اضافہ ہوا, تو اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل. ابھی یہ ورلڈ بینک UN کی رپورٹ آئی ہے جس میں موجودہ بحران کی جو کیومولیٹو مالی لاگت ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے. کیونکہ انمپلائمنٹ بڑھی ہے, زرعی نقصانات ہوئے ہیں, اور اس دفعہ تو مویشیوں کے مرنے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, کیونکہ کئی خاندان جو تھے ان کا سرمایہ ہی اور روزگار جو تھا وہ یہ مویشی تھے. اور کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگ جب ان کو ریسکیو کرنے کو گئے ان جگہوں پہ, تو انہوں نے اپنے علاقے چھوڑنے سے, گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے مویشی بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. اور بعض لوگوں نے تو, کسانوں نے کہا کہ ہمارا سارا بیج اور چارہ پانی میں ڈوب گیا ہے, تو بینک کا ہم قرضہ کہاں سے دیں گے. تو لوگوں کی بڑی یہ اس طرح کی حالت رہی ہے. پاورٹی تھریش ہولڈ بھی بہت اس سے نیچے آئے ہیں یہ لوگ, جتنے بھی یہ نچلا طبقہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ عدم مساوات اس طرح بڑھی ہے کہ اب ایک گھرانہ جو ہے جو کہ 30-40 بھینسوں ان کے پاس ہوتی تھیں, اب ان کو 2 یا 3 ملی ہیں, تو کتنا زیادہ ان کے لیے یہ ایک مصیبت کا باعث ہے کہ ان کے وہ اخراجات اس طرح پورے نہیں ہو پائے جو اس طرح اتنے زیادہ مویشیوں کے ساتھ ہو رہے تھے. امیر اور متوسط طبقہ جو ہوتا ہے نا, ان کے ہوتے ہیں رسک کوپنگ میکینزم ہوتا ہے, انہوں نے کوئی بچت کی ہوتی ہے, یا کوئی ایسی ان کے پاس کوئی جائیداد ہوتی ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہروں میں ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا یہ نچلا طبقہ ہے نا, ان کے اختیارات جو ہوتے ہیں کافی محدود ہوتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کے لیے فوری کیش اسسٹنس جو ہے نا
وہ فوراً ہونا چاہیے. پھر میڈیم ٹرم میجرز لینے چاہیے, اس میں کسانوں کو بیج کی فراہمی, مویشیوں کی فراہمی, مویشیوں کو جو چارہ ہوتا ہے وہ فوراً ملنا چاہیے, کرایوں میں کمی ہونی چاہیے, چھوٹے کاروبار میں معاونت ہونی چاہیے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط کے وقت بیت المال کے ذریعے اناج لوگوں میں احسن طریقے سے تقسیم کیا گیا تھا. عمر بن عبدالعزیز نے تو مالیاتی اصطلاحات یعنی ٹیکس کو زکوٰۃ کے ذخائر عوامی فلاح و بہبود پہ لگا دیے تھے. ان کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے غربا ہی ختم ہو گئے تھے وہاں پہ. اور اب جو ہماری حکومت اور این جی اوز اور الحمدللہ جتنے چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں اس میں الہدا بھی ہے, بہت زیادہ صدقات و خیرات کے ذریعے یہ متاثرین کی مدد کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیروں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی خشک بنجر زمین کو آباد کیا تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے. تو کتنی ہی زمینیں سیلاب کے بعد تباہ ہوئی ہیں, تو جن میں استطاعت ہے وہ ان زمینوں کو آباد کر کے یہ اجر سمیٹ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو کپڑا پہنانے والا تب تک اللہ کی امان میں رہتا ہے جب تک اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہتا ہے. تو ہمارے پاس تو کپڑوں کی کمی نہیں, آپ کتنے ہی لوگوں کو جوڑا جو ہے پہنا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ دودھ دینے والی اونٹنی یا دودھ دینے والی بکری کا عطیہ دینا ہے جو ایک برتن بھر کر صبح اور شام کو بھر کر دیتی. اللہ اکبر. تو کتنے ہی مویشی ہلاک ہوئے ہیں, آپ ان سے بھی یہ بہترین صدقہ اور اجر جو ہے صدقات کر کے اجر سمیٹ سکتے ہیں. بالکل زبردست ہے. اچھا عالیہ بٹ صاحبہ, ہم نے بہت سارے پرسپیکٹیو سے گفتگو کر لی ہے وکٹمز کو لے کے. اب فلڈ وکٹمز کو یہ احساس دلانا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, تو ان کی یہ ذہنی صحت کو کس طرح سے بہتر بناتا ہے؟ جی, اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے جو ان کے پاس ان کی مدد کرنے جائیں وہ بڑی ایکٹیو لسنرز ہوں, ان کے اور ان کے ایموشنل سپورٹ کرنے والے ہوں, ان کی بات کو سنیں, جو ان کی پرابلمز ہیں, جو ان کو اس وقت مشکلات آ رہی ہیں, جو وہ اپنی دل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو آرام سے ان کے بیٹھ کے ان کی بات کو سنا جائے. اور اس کو کتھارسس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ بات کر لیتے ہیں آپ کی وہ ساری جو ایموشنز ہیں وہ وینٹ آؤٹ ہوتے ہیں, تو آپ اس سے پھر تھوڑا لائٹر بھی فیل کرتے ہیں. اچھا, اور ان کے ساتھ ظاہری بات ہے ایمپیتھائز کیا جائے. اس کے علاوہ پھر یہ دیکھا گیا کہ جو ویژول سوشل سپورٹ ہے نا, کہ ساری کمیونٹی کی پریزنس, ادھر ہمسائے ہیں آپ کے ادھر والنٹری جو ورکرز ہیں, اس کے علاوہ جتنے ریلیف ورکرز ہیں, وہ ساروں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا تھوڑا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ایکٹس, جیسے ان کے ساتھ کھانا شیئر کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے بچوں کے کاموں میں ان کی ہیلپ کروا دینا, یہ سارے ان سے پھر آپ کے اندر ایک بڑا اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور اس سے پھر سینس آف بلانگنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس میں. پھر ان کے ساتھ امید کی باتیں کرنا, ان کے ساتھ انہیں یہ احساس دلانا کہ ان کی جو ہے یہ سپورٹ یہ جو ابھی اس وقت جو کی جا رہی ہے یہ آگے بھی ان کے ساتھ جاری رہے گی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ بھی پھر بہت زیادہ حوصلہ ان لوگوں کو دیتی ہے. اور ایک جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی جو روٹین ہے اس کو ریسٹور کیا جائے, اور ان کی ڈگنیٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا جائے. کیونکہ کتنے پتہ نہیں کون سے خاندانوں سے لوگ جو ہیں وہ کہاں آ کے ڈسپلیس ہوئے میں ہیں, یا ایون اپنے گھروں میں ہی ہیں, اور ان کے گھروں کے پہلے کیا حالات تھے اور کتنے اب کس حال میں ہیں وہ لوگ. تو ان کو انکریج کریں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار انسان ان سے ہو جاتا ہے. تو ان کو انکریج کریں کہ وہ چھوٹی چھوٹی اپنی جو روٹین کے کام تھے, جیسے کھانا پکانا ہے, اپنی نمازیں پڑھنا, دوسروں کی مدد کرنا, ان کاموں کو کنٹینیو وہ کریں. اور پھر اس سے جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, وہ کیوس والی سچویشن جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ کلیکٹیو ایکٹیویٹیز ان میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انگیج کریں, جیسے کہ کمیونٹی جو ہے ری بلڈنگ کے جو کام ہیں, اور اس میں کیونکہ ان کو یہ احساس ہونا کہ یہ جو شیئرڈ سفرنگ اور شیئرڈ ہیلنگ جو ہے یہ اگر ہوتی ہے تو پھر ہی انسان کے اندر جو ایک ریزیلینس, ایک ہمت آتی ہے. اور پھر یہ کہ ان کا
ان کو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں یاد دلوائیں, ان کے ساتھ جو ان کو دعائیں دیں, سکھائیں, ان کو بتائیں کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی پیدا کی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں یہ پروفیشنل سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کے جو ہیں ٹیکنیکس ہیں, کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں, جیسے بریدنگ کی ایکسرسائزز ہیں, گراؤنڈنگ جو ہے ایکسرسائزز ہے. اس کے علاوہ اگر ضرورت ہو تو کاؤنسلرس کو بھی ضرور انگیج کریں, کیونکہ اس وقت بہت جو ہے اس وقت لوگوں کی جو مینٹل کنڈیشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ ورکرز ان کے پاس جائیں, ان کو سنیں, ان کے اسٹریس کو نارملائز کریں, کیونکہ لوگ انگزائٹی, ایون سلیپلیسنس اور خوف, ان ساری چیزوں کا وہ جو شکار ہوتے ہیں, اور وہ اب چاہ بھی رہے ہیں کہ ان کو کوئی سنے, ان کو سنیں. بالکل, جب ان کو سنا جائے, ان کے ساتھ ان کو تھوڑا سا یہ ٹیکنیکس بتائی جائیں تو ان کے جو ہے وہ مینٹل کنڈیشن کو بھی پھر وہ بحال کرتے ہیں. اور پھر سیلف ریسٹوریشن اسکیمز جو ہیں اور جو ریہیبلیٹیشن کے جو پروگرامز ہیں ان سے ان کو آگاہ کریں, تاکہ ان کو تسلی ہو کہ یہ فیوچر میں یہ والے کام ہمارے ساتھ کیے جائیں گے, تو ان کی اس سے بہت حوصلہ اور تسلی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. زبردست پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مطالبہ کرتا تھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے, وہ اپنی وانٹس کے لیے, نیڈس کے لیے ہمارے پاس آتا ہے, سم ٹائم ہم ہائپر بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا تو کام ہی یہ ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں. تو رسول اللہ کے پاس اگر کوئی مطالبہ لے کر آتا تو اس کے مطالبے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کرنے والوں کے ساتھ رحم دلی, درگزر اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے ہر بار. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے وہ دی نہ ہو. اب دیکھیے, اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کروں گی. اب آپ کا پروگرام کا ٹائم بھی اس طرح ہمارا جا رہا ہے. جی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک چادر بن کے لائی, اس نے آپ کو ہبا کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت ضرورت تھی. آپ نے اس کو اپنا تہبند بنا لیا, اور آپ جب باہر نکلے تو ایک صحابی, غالباً کہا جاتا ہے عبد الرحمن بن عوف, امیر صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کتنی پیاری چادر ہے, یہ مجھے دے دیجیے. اب وہاں پہ یہ نہیں کہیں بھی کہا جاتا کہ اچھا تمہیں کیا کمی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے. اور صحابہ پھر ناراض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی, تم نے کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا میں چاہتا تھا یہ میرا کفن بنے, اور وہ اس میں کفن دیے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی بعد میں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اپنی ضرورت کے باوجود. اور پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 3 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, اور دوسری طرف حنین کے موقع پر آپ 2 پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی ہیں بکریاں, اور آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, اور وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ایمان لے آؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے دیتے ہیں کہ ان کو کفر کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ جب حنین سے ہی واپسی پہ بدو اور جو دیہاتی تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیلتے ہوئے دور تک لے گئے کہ ہمیں بھی دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے, میرے پاس نہیں ہے, مطلب ہوتا تو میں تمہیں بھر کے اونٹ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہمیں آپ کی ذات سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکلی ہوئی نظر نہیں آتی جن میں رحم دلی ہے, درگزر ہے, صبر ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوتا نا تو یہ مجھے بات اتنی موٹیویٹ کی کہ آپ دعا دیتے. آپ دیکھیں دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے کسی کو, اس کے لیے اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہے. تو ہمیں بھی اس میں سیکھنا چاہیے. آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی بار بار آ رہا ہے, کوئی بد اخلاقی سے مانگ رہا ہے, کوئی کھینچ رہا ہے, اگر کوئی ہمیں ٹچ ہی کر لے مانگتے ہوئے تو ہم تو اس کے پیچھے پڑ جائیں. تم نے ہاتھ کیسے لگایا, تمہاری ہمت کیسے ہوئی. یا کوئی اگر ذرا کوئی ہماری کوئی قیمتی چیز کوئی ایسا شخص مانگ لے جس کے اپنے پاس ہی بہت ہو, ہم کہتے ہیں تمہیں کمی ہے. ایک بدو کے بارے میں پڑھا, وہ چادر کھینچ رہا ہے, یہاں پہ نشان پڑ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اور پھر اب دیکھیے کہ وہ ایک آتا ہے نا کہ ایک صحابی کا غلطی سے پاؤں آ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اوپر, اور آپ نے اس کو پھر پیچھے دھکیلا تھا, تو اگلے دن کتنی گائے اس کے پاس بھیجیں کہ وہ کل میں نے تمہیں ہلکا سا غلطی سے پش کر دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خطا ہے, اس کے باوجود بھی ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ میرا بدلہ ہے آپ پر, مطلب آپ نے مجھے کسی موقع پر ایک چھڑی لگائی تھی, تو رسول اللہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو اپنے غلام کو نہیں جھڑکا, اس پہ سختی نہیں کی. بالکل. آپ دیکھیے کہ کنکلوژن میں ہم یہی بات اب پھر دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا, رحمت کا, درگزر کا, صبر کا, اور کچھ نہیں دے سکتے نا کسی کو, اس کو دعا دیں, اس کو دعا دے دیں.
اور پھر اب دیکھیے آپ سب تربیت کیسی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر سے اپنے بھانجے سے ناراض ہو گئی ایک مرتبہ, اور وہ کیوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہر مال جو ہے وہ دے دیتی ہیں, آپ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی, تو ناراض ہو گئی کہ قسم خالی بات نہیں میں کروں گی تم سے کہ تم نے مجھے نیکی سے روکا. یہ ان لوگوں کی تربیت تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عمل میں لے کر آئے وہ تمام باتیں جو ہم نے یہاں کی. تھوڑی سی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو واقعات اور احادیث ہم نے آپ سے شیئر کی وہ ہماری الہدا کی کتاب ہے صدقہ و خیرات, اور یہ اس میں سے ہے. اور ہماری جتنی بھی الحمدللہ پروڈکٹ دیکھیں گے, الحمدللہ ہمارا ایک موٹیو, جیسے بہت سارا قرۃ العین باجی نے بتایا, آپ نے بتایا, ہمارا ایک یہ بھی ہے موٹیو, وہ یہ کہ ہماری اوریجنل اور اوتھینٹک نالج جو ہے قرآن اور حدیث کی وہ لوگوں تک پہنچے. تو اس سلسلے میں بہت سی کتابوں کی ہماری سیریز ہے. ابھی جتنے واقعات اور جو احادیث ہم نے یہاں کوٹ کی ہیں وہ اسی کتاب سے ہم نے اس کو لیا ہے, اور اس میں تمام کتاب جو احادیث ہیں وہ اپنے ریفرنسز کے ساتھ موجود ہیں. الہدا پبلیکیشنز پہ موجود بھی ہیں. استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچرز بھی قرآن فار آل ایپ میں یہ پوری کتاب پڑھائی گئی ہے, تو کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے. شور انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سن لیا ہوگا, اور جو انٹرسٹڈ ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ اس کو جو ہے آرڈر کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم کتنے پیارے نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں ہمیں جھنجھوڑی ہیں, یہ سول شیکنگ ہے. تو اگر ہم اپنے اتنے پیارے نبی کے امتی ہیں تو اس نبی کی سیرت کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد, جاننے کے بعد بس اب پیچھے ایک ہی بات باقی بچتی ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اپنے جو متاثرہ بہن بھائی ہیں ان کا بازو بنچانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے ڈیٹیل سے ایلیبوریٹ کیا آج کے پروگرام میں, کیونکہ آج کا جو 2 گھنٹے کا پروگرام ہوا ہمارا وہ چیریٹی پر ہی ہوا ہے. فلڈ وکٹمس اینڈ چیریٹی, یہ ہمارا ٹاپک تھا. تو 2 گھنٹے ہم نے صرف اسی پہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ آپ کو ترغیب ملے, ہمیں ملے, ہم اپنی سیونگز میں سے متاثرین کے لیے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کریں, آپ کریں, تاکہ ان کو اس پریشان کن صورتحال سے ہم باہر نکال سکیں. سوچئے گا ضرور, کھڑے ضرور ہوئیے گا, تاکہ آج کا ہمارا بیٹھنا, اس پر بات کرنا فائدہ مند ہو سکے. ہمیں بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معزز ترین مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, اتنی پروڈکٹیو گفتگو کی ماشاءاللہ کہ ایمان تازہ ہو گیا. ٹو بی آنیسٹلی بتاؤں تو بہت بار آنکھیں بھر رہی تھیں آنسوؤں کے ساتھ. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جو دل کو جھنجھوڑ رہی تھی, کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے, جس پہ عمل ہوتا ہے, وہ دل پر ہی اثر انداز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں سنا. اپنا, اپنے پیاروں کا اور متاثرین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے. اللہ حافظ.